الذي قال في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله وصحبه أجمعين۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت، شفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور خوش ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرمائیں۔ عمل سادہ کرنے کی کوئی کو بند کرنے اپنی معروضات کا آغاز عنوان کے مطابق میں اشعار سے کرنا چاہوں گا کہ محمد سی ذات آ نہ سکے گی، محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ اور ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، کتاب ہے اگر علی نصاب ہے معاویہ، سامن ہے اگر علی صحاب ہے معاویہ، رخ حسین ہے علی نقاب ہے معاویہ، ایمان کی آنکھیں علی تو کان ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ، اور چاند ہے اگر علی تو چاندنی معاویہ، پھول ہے اگر علی تو کلی معاویہ، ذکاوت ہے اگر علی تو ذکی معاویہ، معاویہ ہے علی 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 معاویہ، میری آن ہے علی تو شان ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ۔ اللہ رب العزت نے عالم انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو کامل مکمل دستور زندگی عطا کیا اسے دین اسلام کہتے ہیں، اور دین اسلام وہ جامع ترین نظام زندگی ہے جو کائنات کے ہر دور میں، ہر خطے کے، ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر انسان کے ہر ایک مسئلے کا بہترین قسم کا حل پیش کرتا ہے۔ اس دین کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کم و بیش کی جماعت کو بھیجا، اور اس پوری جماعت اور پوری کائنات میں جو سب سے بڑا انسان اور سب سے بڑا نبی ہے اسی کو آمنہ کا لال محمد عربی کہتے ہیں۔ نبی جتنا بڑا تو اللہ نے مشن بھی اس کے ذمے اتنا ہی بڑا لگایا، جتنا بڑا نام، جتنا بڑا مقام، اتنا بڑا ہی کام۔ اور وہ کام کیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ ذات اقدس ہے جس نے اپنا دین دے کر بھیجا آمنہ کے لال کو، تاکہ اس دین کو دنیا بھر کے سارے جھوٹے مذاہب پر غالب کر دے۔ اب یہ مختصر سی ایک لائن بنتی ہے
لیکن اس ایک ہی لائن میں انسان کی عقیدے کی سوچ و فکر کی لائن پوری کی پوری سیدھی ہو جاتی ہے کہ آج وہ بولے تو زندیق جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین فرشی ہے عرشی نہیں، یہ دین نام ہے مصطفیٰ کریم کے ذہنی تفکرات کا، افکار نبوت جو ہے وہ دین گھڑا گیا نعوذ باللہ نبی پاک کے گھر سے۔ تو خالق کائنات نے ان ملحدین کے افکار کی گردن کو یوں مروڑا توڑا اور کیا کہا کہ دین وہ ہے جو اللہ نے دے کر بھیجا آمنہ کے لال کو، تاکہ زمانے بھر کے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ دین آمنہ کے لال کا گھڑا ہوا نہیں بلکہ دین خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے۔ اور دوسرے مکہ کی دھرتی پر جن لوگوں نے اس دور میں حفاظ بکنا شروع کر دی تھی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نام پہ دعوت کا کاروبار چلایا اس لیے کہ ان کو عزت چاہیے، اقتدار چاہیے، مال و دولت چاہیے، عرب کی حسین ترین عورت چاہیے، یہ دنیاوی لالچیں جن کے حصول کے لیے آمنہ کے لال نے سارا کاروبار شروع کیا ہے۔ تو امام الانبیاء مدنی کریم کی ذات کا دفاع کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا کہ دین دنیا پر غالب کرنا یہ محبوب پیغمبر کا ذاتی ایجنڈا نہیں، مشن خدا کا ہے، حوالے محمد مصطفیٰ کے۔ اگلی بات یہ بھی بتا دی کہ دین جو دنیا میں آیا یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دین چھانے کے لیے آیا ہے، چھپنے کے لیے نہیں آیا۔ اور جو چیز غالب ہونے کے لیے آئے، چھانے کے لیے آئے، وہ تقوی والی ہوتی ہے، تقیہ والی نہیں ہوتی۔ اگر اس دین میں تقیہ ہوتا تو غالب ہونے کا قابل ہوتا۔ اگلی بات یہ بھی فرما دی کہ دین غالب آئے گا کیوں؟ کہ دین جب غالب آئے گا کفر مٹ جائے گا، اور اس دین کو غالب کرنے والے بہادر ہوں گے، جرت والے ہوں گے، ڈرپوک بزدل دو نمبر نہیں ہوں گے۔ اس دور کے لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ پیغمبر سن 6 ہجری ذیقعد کے مہینے 1450 یاروں کو لے کر 495 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینہ سے مکہ پہنچا، اور مکہ والوں نے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا، داخل بھی ہونے دیں گے، عمرہ بھی کرنے دیں گے۔ رب نے اپنے محبوب پیغمبر محبوب قیاموں پر ڈھارس دی، پریشان نہ ہونا، اللہ ان قریب تمہیں فتح مبین عطا کر دے گا۔ تو سننے والے مشرکوں نے کہا عجیب لوگ ہیں، تن ڈھانپنے کو کپڑا کوئی نہیں، کھانے کو کھجوریں کوئی نہیں، لڑنے کو تلواریں کوئی نہیں، چرچ کی سواریاں کوئی نہیں، چلے ہیں بیت اللہ کو مکہ کو فتح کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ ہیں ان قریب فتح مبین ملے گی۔ کیسے ممکن ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ان کے پروپیگنڈے کا توڑ یہ بھی کیا، وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ اے مکہ کے مشرکوں ٹینشن نہ لو، اس دین کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے خدا بھی کافی ہے، مصطفیٰ بھی کافی ہے، مصطفیٰ کی یاد بھی کافی ہے۔ تو تمام تر مشرکوں کا پردہ اللہ نے یوں صاف کر دیا، وہ 1400 سال پہلے ہو یا آج ہو، جو یہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول دوڑنے والے تھے، دبنے والے تھے، مغلوب ہونے والے تھے، چکنے والے تھے، 2 نمبر تک نفاق والے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ کہتا ہے دین کو غالب کرنا خدا کا کام، مصطفیٰ کا کام، نبی کا یاروں کا کام۔ تو جب دین کو غالب کرنے والے ہوں بے دین نہیں ہوتے، جو اسلام کو پھیلانے والے ہوں وہ خود کافر نہیں ہوگے، اور جب غالب کرنے والے ہیں تو بھاگنے والے نہیں ہوں گے، دشمن کو بھگانے والے ہوں گے۔ یہ 2 نمبر نہیں ہوں گے، 1 نمبر ہوں گے، نفاق والے نہیں، قابل ایمان والے ہوں گے۔ یہ عظیم ترین مشن خدا نے دیا کائنات کے سب سے عظیم انسان آمنہ کے لال کو، اور زمانہ جانتا ہے کہ بندے کے پاس مشن جیسا ہو، منصوبہ جیسا ہو، پروجیکٹ جیسا ہو تو وہ ٹیم تیار بھی اسی طرح کی جاتا ہے۔ ہمارے بھائی جمیل صاحب یہاں سے اٹھے لاہور جا پہنچے، لاہور میں بہترین ادارہ بنایا، پورے ملک میں نام کمایا، لیکن ٹیم کیسی بنائی؟ جو مارکیٹنگ کے اصول جانتے ہو،
جو پبلک ریلیشن بھی جانتے ہو، جو ڈیل کرنے کے معاملات بھی، اگر آج کو بندہ یہ تعلیمی ادارہ بنا دے، سب سے پہلے وہ ایسے افراد کو تلاش کرے گا جن کا انداز تربیت جن کے پاس ہو، انداز تدریس بھی جن کے پاس ہو، جو بچوں کی نفسیات کو بھی جانتے ہو۔ یہاں پر سب سے بڑے نبی کے ذمہ سب سے بڑا کام جو لگا، تو محبوب پیغمبر نے دو نکاتی ایجنڈے پر یاروں کو تیار کیا، ایک تو پکے تھکے ہوں اور دوسرا دنیا سے ڈرنے والے نہ ہو، دنیا کو ڈرانے والے، مومن بھی کمال ہو اور جرت مند بھی کمال ہو۔ ہمارے اس موجودہ بر صغیر میں سن 1600 کے اندر ویسٹ انڈیا کمپنی آ گئی، ان بدبختوں نے ایسے اپنے زہریلے پنجے یہاں پر پھیلائے کہ 200-250 سال کی مدت کے اندر بر صغیر کی دھرتی پر قرآن پڑھنے پر پابندی، پڑھانے پر پابندی، لکھنے پر پابندی، چھاپنے پر پابندی، نسخہ پر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔ 1866 کے اندر مئی کے مہینے میں بر صغیر کی دھرتی کے ایک عالم دین نے خواب میں رسول خدا کی زیارت کی اور پہلے مدرسے کی بنیاد رکھی جسے دارالعلوم دیوبند کا، کہ دین کو دنیا پر غالب کرنا ہے۔ اس مدرسے کا میرے بھائی ہم پورے کا پورا پروجیکٹ دیکھیں، مقصد کتنا عظیم تھا، لیکن وہاں پہ اسباب پر نظر نہیں تھی، مسبب الاسباب پہ نظر تھی۔ ایک استاد، ایک شاگرد، ایک انار کا درخت تھا۔ آج اسی استاد اور شاگرد کا فیض دیکھیے، دنیا بھر کے کم 250 ملکوں میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں جہاں پر استاد شاگرد کا دور نہ پھیلا ہو۔ استاد کون ہے؟ ملا حسن ہے۔ شاگرد کون ہے؟ محمود حسن دیوبندی ہے۔ اور محمود حسن دیوبندی کون؟ دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد، اور پہلا شاگرد کو استاد کا تعارف ہوتا ہے، مارکیٹ کے اندر مارکیٹنگ کے لیے سیمپل ہوتا ہے، جی نمونہ یہ ہے، آگے آگے دیکھیں کرتے کیا ہے۔ یہ پہلا جو شاگرد تھا، اس نے محبوب پیغمبر کی شان میں 4 لائن کا ایک قصیدہ لکھا، جس کو پڑھنے کے بعد مفکر پاکستان علامہ اقبال نے کہا تھا اگر یہ دیوبند کا بیٹا مجھ سے سودا کرنا چاہے تو میرا سارا دیوان لے لے، سارا کلام لے لے، اپنی 4 لائنیں مجھے دے دے۔ کسی نے پوچھا وہ 4 لائنیں کون سی ہیں؟ کہ دیوبند کے بیٹے نے کہا تھا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اسی کو محمود حسن دیوبندی کہتے ہیں۔ کون بھائی؟ محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، عزیر بن سواتی رحمت اللہ علیہ، حسین احمد مدنی، سارے کے سارے جیل میں چلے گئے۔ پہنچے تو جیل میں مالٹا کے جزیرے میں گئے تو خالی ہاتھ تھے، واپس نکلے تو تفسیر قرآن بھی کر لا رہے تھے۔ اور یہ یاد رکھیے نا، آج بڑے لوگ کہتے ہیں بڑا تم نام لیتے ہو امیر معاویہ کا، اس نام پہ تو نسل ختم ہو گئی نا اس باللہ۔ ہم کہتے ہیں عقل کے اندھوں کو، آنکھوں کے اندھوں کو کبھی چاند کا نور دکھائی نہیں۔ پوری دنیا میں دیوبند کا فیض جس پہلے شاگرد کے صدقے پھیلا اسے محمود حسن دیوبندی کہتے ہیں۔ اور محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کون ہے؟ ان کا اپنا تعلق ہے خاندان بنو امیہ کے ساتھ، جسے امیر معاویہ کا خاندان کہتے ہیں۔ مولانا ظفر احمد عثمانی ہو، شبیر احمد عثمانی ہو، رفیع عثمانی ہو، تقی عثمانی ہو، مولانا میرے بھائی یہاں پہ ذکی کیفی ہو، یا مولانا ولی محمد رازی ہو، یا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع ہو، ان سب کا تعلق جس خاندان سے ہے اسی خاندان کو خاندان بنو امیہ امیر معاویہ کا خاندان ہے۔ یہ محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ ہے، اس ایک نے اپنے شاگردوں کی جماعت تیار کی، اور وہ جماعت کتنی پائیدار اور کیسی میرے بھائی عظیم جماعت تھی۔ اس جماعت کی تیاری سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ اس نے شاگرد تیار کیے، 1000 کتابیں دین محمدی پر لکھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی
انڈر گراؤنڈ انقلابی تحریک چلانے والے، تحریک ریشم رومان چلانے والے کون؟ مولانا حسین احمد مدنی ہو، حسین الصحابی ہو، یہ بھی انہی کے شاگردوں میں سے ہے۔ جس عالم دین کا ایک فتویٰ پڑھنے کے بعد مصر کے علماء نے کہا تھا ہم نے اللہ کی دھرتی پر اتنا بڑا مفتی کوئی نہیں دیکھا، وہ تعلیم الاسلام لکھنے والا مفتی حکمت اللہ دہلوی کو بھی ان کے شاگردوں میں سے، جسے دنیا کے اندر شبیر احمد عثمانی کہا جاتا ہے، جس کے بارے بانی پاکستان نے کہا میرا جنازہ وہ پڑھا ہے کہ جس جیسا عالم دین پر صغیر کی دھرتی پر کوئی نہیں، وہ شبیر احمد عثمانی کو بھی ان کے شاگردوں میں سے۔ اور جب بانی پاکستان سے پوچھا گیا سارے مولوی کانگریس میں گھس گئے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ ایک مولوی ایسا ہے جو ہندوستان کے سارے مولویوں پر باری ہے، کہ وہ کون؟ کا اشرف علی تھانوی، وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے۔ وہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ جو پیغمبر کی ناموس کا مقدمہ لڑنے کے لیے ہندوستان سے بہاولپور میں پہنچا، اور جو ملنے آیا تھا کسے؟ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ نے کو، پیر میر علی شاہ رحمت اللہ نے اس کو پروٹوکول دینے کے لیے اپنی بالکونی سے اترے تاکہ اسٹینڈ تک آئے، جب تک مہمان رخصت نہ ہوا پیچھے نہ پلٹے، کسی نے پوچھا حضور کون ہے تھا یہ صوفی صافی طبیعت کا جس کو اتنا اوور پروٹوکول دیا؟ میں تو نہیں جانتا کون ہے، اسے انور شاہ کشمیری کہتے ہیں، جس سے ہر شب جمعہ پیغمبر کا دیدار ہوتا ہے، دیدار نہ ہو تو کشمیری بیمار ہو جاتا ہے۔ کہ انور شاہ کشمیری وہ ہے جسے مصطفیٰ بھی پیار کرتے ہیں، خدا بھی پیار کرتا ہے۔ یہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی 40,000 کتابیں جیسے زمانی یاد تھی، یہ بھی انہی کے شاگردوں میں سے، یہ انہی کے، اور جس کی سوچ و فکر سے آج پوری دنیا کے اندر ابھی فاروق بابے صاحب نے کہا انہی کی نیکی اور سکنے کی ہے تبلیغی جماعت، اس کے بانی مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی ہے، یہ بھی انہی کے شاگردوں میں سے۔ اس مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے ٹیم کیسے آگے تیار کی؟ یہ ٹیم ہے پہلے شاگرد کی، اور پہلے شاگرد کے شاگرد کی ٹیم آگے دیکھی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی ہے، ان کے شاگرد بھی ہیں، بھتیجا بھی ہے، نام اس کا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی بھی ہے، جو فضائل اعمال کتاب لکھنے والے، جانتے ہو بھائی؟ اللہ کی دھرتی پر قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال، لکھنے والے کون؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی۔ سوئے کہاں پر ہیں؟ آج بھی جنت البقیع میں جہاں پر اماں دار حلیمہ کی قبر ہے، ان کے سرحانے ان کے قدموں والی سائڈ پر جو سویا ہے اسی کو عثمان ابن عفان کہتے ہیں۔ عثمان ابن عفان کے قدموں والی سائڈ پر جو سویا ہے اسی کو شیخ الحدیث مولانا زکریا کہتے ہیں، اور ان کے قدموں میں سونے والا کون ہے؟ اسی کو عالمی مبلغ ختم نبوت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں، سویا وہاں پر ہے۔ آگے کسی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ میں صوفی صافی تبلیغی آدمی تھا، اس صوفی صافی تبلیغی آدمی کا اگر آپ نے پڑھنا ہونا کہ انداز تھا کیا، تو فضائل اعمال صفحہ نمبر 196 سے لے کر صفحہ نمبر 200 پڑھیے، لگتا جو ہے کہ تقریر اوکاڑا والی ہے، انداز حق نواز کا ہے، الفاظ شیخ الحدیث کے۔ صفحہ نمبر 200 پہ آخری لائن کیا ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ میری نسبت کی بنیاد پہ میرے یاروں کے مقام کو نہیں پہچانتا وہ مجھ محمد سے گیا، میں محمد اس سے گیا، اور کہا جو میری وجہ سے میرے یاروں کا شرم و حیا کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے خدا کی جنت اسے لے کر دو۔ آغاز کہاں سے کیا؟ صفحہ نمبر 196 سے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی مثال یوں ہے جیسے کھانے میں نمک، کھانے میں اور 10 کلو کا دیسی بکرا ہو پکانا ہم نے نمکین ہو تو نمک کتنا ہوگا؟ 10 کلو، 5، 2.5، 1.25 کتنا؟ وہ چھٹان بھر نمک سے۔ لیکن اگر یہ چھٹان بھر نمک نہ ہو تو کہنے والا کہتا ہے بیڑا خر کر دیا اس نے کھانے کا، لذت بھی کوئی نہیں باقی۔ کیسی پیاری مثال اللہ کے نبی نے شاید کہ میری امت کی تعداد اربوں خربوں پدروں تک جائے گی لیکن میرے یار تو وہ حصہ والا جیسے کھانے میں نمک ہو، لیکن کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے کی لذت باقی نہیں رہتی۔
نبی کے یار اصحاب نہ ہو تو امت کے بدلے عزت باقی نہیں رہے. کھانے کی لذت نمک کے ساتھ ہے اور اس امت کی عزت نبی کے اور اصحاب رسول ہے. پرانے وقتوں میں ہمارے ہاں مسجدوں میں اعلان ہوتا تھا کنڈے بٹے پاس کراؤ. کنڈے بٹے اگر تو میں نہیں کرواتا تو کنڈے بٹے بھی اندر دکاندار صاحب بھی وہ کبھی کنڈا بھی میرا بٹا بھی میرا سارے کا ماما جس اسٹیٹ میں رہتا ہے اس اسٹیٹ کے ہیڈ اتھارٹی کا اعلان یہ ہے کنڈے بٹے پاس کراؤ کہ لینے کے لیے بھی بانٹیے دینے کو بھی بانٹیے. اپنی مرضی چلائے گا تو اسٹیٹ میں رہ نہیں سکتا. جس رب نے دین بھیجا وہ رب کہتا ایمان لاؤ میرے محبوب کے یاروں کی طرح کہ اعمال کا ترازو وہ بھی صحابہ ایمان کے ترازو تو وہ بھی صحابہ. آپ اگر وہ کنڈا بٹا پاس نہ کروائے وہ اسٹیٹ میں نہیں رہ سکتا. یہ اسلام میں نہیں رہ سکتا. یہ اسلام میں آپ کنڈے بٹے کہاں سے آئے؟ کتاب کا نام تو فضائل اعمال ہے. اعمال جمع ہے عمل کی. نماز بھی عمل, کلمہ عمل, ذکر بھی عمل, تبلیغ بھی عمل, درود بھی عمل, حج بھی عمل. لیکن کون پوچھے شیخ الحدیث رحمہ اللہ سے حضور نماز سے بھی پہلے حکایات صحابہ, ذکر سے بھی پہلے حکایات صحابہ, کلمے سے پہلے حکایات صحابہ, تبلیغ سے پہلے حکایات صحابہ, قرآن سے پہلے حکایات صحابہ, تو یہاں پہ درود سے پہلے حکایات صحابہ. تو زبان حال سے کہتے ہیں شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی کہ اعمال سے پہلے اصحاب رسول کا کردار بیان یوں کیا 200 صفحات میں 12 ابواب پہ کہ نبی پاک کے صحابہ کا ایمان کیسا تھا, کردار کیسا تھا, تبلیغ کیسی تھی, جہاد کیسا تھا, ان کا اللہ کے راستے میں نکلنا کیسا تھا, مال دولت لٹانا کیسا تھا, پھر پیغمبر کے صحابہ کے بچے کیسے تھے, جوان کیسے تھے, عورتیں کیسی تھی, بوڑھے کیسے تھے, تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ نماز قبول وہی ہوگی جس نماز میں چھاپ ہوگی نبی کے صحابہ. چھاپ ہوگی نبی کے تو کنڈا بٹا کون جی بھائی. اور یہ کنڈا بٹا ایسا ہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کام کرے گا امت کے پہلے طبقے جیسا اس کو انعام بھی ملے گا پہلے طبقے جیسا. آج ہمیں سمجھ نہیں ہوتی مرتے میرے قبر جو خوشبو آتی ہے یہ خوشبو آج کی بات نہیں, 1400 سال پہلے رسول خدا کا یاد ہے. زخمی حالت میں پیغمبر کے کارواں کے ساتھ ساتھ تھا. چلتے چلتے کہا یا رسول اللہ کہ میں اسی حالت میں مر جاؤں کیا شہادت کی موت ملے گی؟ اور میں ان کا گواہ تو جنگ کا میدان ہے, تیرا گواہ صاحب قرآن ہے. یہاں پیغمبر کا شہید ہو گیا, پہاڑی کے دامن میں اللہ کے نبی نے دفن کر دیا. مدت دراز کے بعد نبی کے یار جو گزرے وہاں سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں عرب کی آب و ہوا کو پہچانتا ہوں, جڑی بوٹیوں کو پہچانتا ہوں, وادی گھاٹیوں کو پہچانتا ہوں, لیکن جیسی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے ایسی خوشبو تو پورے عرب میں کہیں سے نہیں آتی. رسول وقول نے ارشاد فرمایا تجھے حیرت ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی حیرتی تو ہے, عجیب خوشبو ہے. اور میں حیرت کس بات کی ہے یہاں پر میرا یار عبیدہ سو رہا ہے. یہ قبروں سے آنے والی خوشبوؤں کا سلسلہ چلا وہیں سے کام اور جیسا تو انعام بھی. اب وہ اصحاب رسول جن کو اللہ نے ایمان کا, اعمال کا, کردار کا, گفتار کا معیار بنایا, نمونہ بنایا, سیمپل بنایا جی بھائی. ہمارا ہوتا کیا بھائی آج بھی ٹرینڈنگ کی دنیا میں اشتہار ایک بنائے پورے سوشل میڈیا پر, کیوں کہ بھائی چھپانے ہو تو نمونہ یہ ہے آپ آرڈر دے سکتے ہیں. آن لائن بزنس تو بھائی سارا چلتا سیمپل پہ ہے, پوری مارکیٹنگ ساری ہے ہی سیمپل پہ. آپ کے علاقے میں پیدا ہونے والا چاول پوری دنیا میں کیوں ہے کہ سیمپل بھی اعلیٰ تو آگے مارکیٹنگ بھی اعلیٰ. لیکن اگر تو بندہ آپ کی مارکیٹ ویلیو کو ڈی ویلیو کرنا چاہے تو آپ کے پورے میرے بھائی فصل کے ذخیرے کو آگ نہیں لگاتا, وہ آپ کا سیمپل چینج کر دے تو مارکیٹ یہاں پہ دنیا بھر کی ہر ایک فصل کا کوئی نہ کوئی میرے بھائی مارکیٹ کا یہاں پر سیمپل ہے کہ دین محمدی کا سیمپل کون, وہ پیغمبر کے صحابہ جن کو رب کہے کہ ایمان لاؤ, ایمان لاؤ. کنگ پیس
یہ گولڈن پیس کون سا؟ پیغمبر کے جب نبی پاک اتنا بڑا دین لے کر آئے اور پھیلانا پوری کائنات پر تھا، تو ایسا ممکن ہے کہ کام کے لیے افراد کچھ اور چاہیے ہو، نبی نے تیار کچھ اور کی ہو؟ جی بھائی نہیں. جیسا مشن تھا تو نبی نے ٹیم بھی ویسی ٹیم ایسی تیار کی کہ افریقہ کا جنگل فتح ہو گیا، افریقہ فتح ہو گیا. واپس جو مڑے پیغمبر کے صحابہ، بحر ظلمات سامنے آتے، گھوڑے کی ٹانپیں سمندر کے سینے پر مار کر نبی کے یار نے کہا مولا پتہ لگ جائے نا اس سمندر کو پار کرنے کے بعد تیری مخلوق آباد ہے، واللہ ہم دین محمدی وہی نہ لے کر جائیں گے. تو کہنے والے کسی نے کہا تھا نا کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پوچھو بحرین اقبالیات کے ساتھ وہ گھوڑے تھے کس کے، وہ تخت کس کا تھا، تاج کس کا تھا، جھنڈا کس کا تھا، دور کس کا تھا؟ زمانہ جانتا ہے دور امیر معاویہ کا تھا. وہ آج جو کہنے والے کہیں افریقہ کے جنگلات میں پیغمبر کی آگ جو گئے تو آج تک درندے وہاں سے واپس. کیروان کا جنگل ہے، رقبہ کتنا؟ 40 مربع میل. 2-4 مرلوں والی کہانی 40 مربع میل. لیکن اتنے گھنے جنگل میں کہ سورج کی شعاعیں زمین تک نہ پہنچے، لیکن آج بھی وہاں پہ جنگل میں کوئی درندہ چرندہ، کوئی چنگھاڑ، کوئی دھاڑ میرے بھائی دکھائی دیتی نہیں، سنائی دیتی نہیں. پوچھو مقامی لوگوں سے، اتنا طویل گھنا جنگل لیکن اس میں آج عالم حیوانات کیوں نہیں؟ کہ 14 صدیوں پہلے پیغمبر کے یار عقبہ بن نافع نے کہا تھا اے جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، ہم محمد کے غلام یہاں پہ برات بسر کرنا چاہتے ہیں. کب 1400 سال گزر گئے پھر واپس کیوں نہیں آئے؟ تو وہ جنگل کے درندے ہی کہتے ہیں کہ ہم سے کہنے والے نے جانے کا کہا تھا، واپس آنے کا نہیں کہا. زمانے بھر کی تاریخ پڑھی، اتنی عظیم ترین فتوحات کرنے والا کون؟ سیدنا عمر بن عاص. ان کی خالہ کے بیٹے عقبہ بن نافع، عمر بن عاص اور جناب عقبہ بن نافع، یہ دونوں عظیم سرار ہے امت محمد کے. سرار یہ ہے تو اس دور میں امت کا سردار کون ہے؟ اسی کو سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں. اسی کو امیر معاویہ. جب بات پیغمبر کے یاروں کی آ جائے تو دشمن کرتا کیا ہے؟ بندہ کو عید کے موقع پر آئے، ممکن ہے کہ اپنے تن کے کپڑے بھی نہ خریدے، لیکن گھر میں بچہ موجود ہو تو بھائی فاروق آباد اڈے سے گاڑی 300 روپے والی ریموٹ والی گاڑی تو خریدے نا. جب گاڑی لا کے گھر میں بچے کو دے تو بچہ اس گاڑی کو اٹھا کے پیٹی بدل کے تالا لگا کے چھپا کے رکھتا، فوراً ریپر پھاڑے گا، ڈبہ پھاڑے گا، گاڑی اٹھائے گا، سیل ڈالے گا، ریموٹ چلائے گا، گلی محلے میں آ کے ایک ہی نم لگائے گا آؤ سجڑوں بیلیو تو لوگ کھانا ابا جی کی لے گیا. جب یہ بچہ گاڑی چلائے تو بعض لوگ بڑی سڑیل طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، بوسی طبیعت کے مالک، جو اندر باہر سے چل چل کے ساؤنڈ والے ڈبے کی طرح ہو جاتے ہیں. ان کی دشمنی ہوتی کس سے ہے؟ گاڑی کے مالک کے ساتھ. لیکن اعتراض کس پہ؟ گاڑی پر. کیوں؟ اگر گاڑی کے مالک سے کہہ دیا تو ممکن ہے وہ ایک ہی تھپڑ مکہ مار کے 34 دانت باہر نکالتے، 32 دانت 2 عقل داڑے. اسے کرتا کیا ہے؟ یہ گاڑی پر تو اعتراض کرتا ہے گاڑی کے مالک سے، نہیں یہ چاسری ہے گڈی تیری چالتی نہیں، سیل تیرے خراب نے، ریموٹ پہ کم کرتے کو لائٹا مانگ دیے کوئی. یہ سارے اعتراض کیوں ہیں؟ اصل میں بکس گاڑی کے مالک کے ساتھ ہے. لیکن جب یہ بکس کا اظہار کرے تو گاڑی کا مالک بچہ لمبا چوڑا فلسفہ پیش نہیں کرتا، وہ سمپلی ایک ہی بات کرتا ہے بھٹی ڈالنا پڑے گا. زبان پہ کنٹرول کا تو پتہ ہے لے کر کون ہے؟ جو یہ چیز میرے لے کر آیا اسے میرا اب کہتے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. کائنات کے لوگوں میرے یاروں پر تان تنقید نہ کرنا، جس نے چن چن کے مجھے یار دیے اسے محمد عربی کا رب کہتے ہیں. جب باپ اولاد سے دو نمبری نہیں کرتا تو جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا کیا وہ خدا اپنے محبوب سے دو نمبری کرے گا؟ یار دیے چن چن کے. وہ صحابی کہتے کیسے ہیں؟ جس کا چناؤ خدا کرتا ہے، جس کے ایمان کو چمکاتے محمد مصطفیٰ. چناؤ کرنے والا
علیم و خبیر ہے، اور چننے میں چمکانے والا کون؟ اسی کو سراج المنیر کہتے ہیں۔ پیغمبر کے یاروں میں کمی کوتاہی تو تب مانی جائے گی جب چننے والے سے خطا ہو گئی ہو، چمکانے والے سے کمی کوتاہی ہو گئی ہو۔ چمکانے والا بھی کمال، چننے والا بھی کمال، تو میرے بھائی جو چمکے وہ کیسے کمال کہ نام بلال ہے، باپ کا نام ربا ہے، دادا کا نام جان کا کوئی نہیں، رہنے والا حبشہ کا، رنگ کا کالا، چلتا فرشوں پہ ہے، آواز عرشوں پہ آتی ہے۔ جب یہ کالا ایسا ہے تو گورے کیسے ہوں گے؟ جب اجمی ایسا ہے تو عربی کیسے ہوں گے؟ جب غلام ایسا ہے تو ابو بکر صدیق جیسے قریشی کیسے ہوں گے؟ وہ یار دیا خدا نے چن چن کے، انہی یاروں میں ایک عظیم اور مظلوم نام ہے امیر ممکن ہے۔ آج کے کچھ کیڑے موسم میں تبدیل ہو، گرم نرم تھوڑا سا ہو، کچھ مخصوص قسم کے کیڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک کیڑا یہ بھی کہ سین شین کو ایک ہو کر رہنا چاہیے، سین شین کو۔ اللہ کے بندو سین شین کو اگر ایک کر بھی دیا تو بنے گا کیا؟ سش بنے گا، شش بنے گا، شش بنے گا، نہ زنانہ رہے گا نہ مردانہ رہے گا۔ پرانے وقتوں میں جب پڑھا کرتے تھے علی فنار بے بکری بے پنکھاتے تکتی دال دبا ڈال ڈو، استاد ہی پڑھاتے تھے پڑھو سین، بچہ پڑھتا شین تھپڑ آتا یہاں، استاد پڑھاتے شین، بچہ پڑھتا سین تھپڑ پھر بھی آتا۔ مسجد میں آیا تو استاد نے پڑھا سین، بچے نے پڑھا شین، آ گیا ڈنڈا، پڑھا شین، بچے نے پڑھا سین، ڈنڈا پھر بھی کیوں؟ تاکہ اسکول اور مدرسے میں بنیادی طور پہ تعلیم دی ہی شروع سے انسان کے بچے کو یہ گئی کہ سین کو شین نہیں بنانا، شین کو سین نہیں بنانا، سین سین رہے، شین شین رہے، شین سین کو نہیں، سین شین کو نہیں۔ آج بعض لوگ یاجوج ماجوج مذہبی یاجوج ماجوج، اصلی یاجوج ماجوج پتھروں کو چاٹتے ہیں اور مذہبی یاجوج ماجوج فکروں کو چاٹتے ہیں۔ تم لاکھ کرو لیکن جو حقائق تبدیل ہونے والے نہیں۔ ایک کیڑا یہ بھی ہے، تعریف کرو امیر معاویہ کی، لاغدت علی نہ سے۔ بھئی اگر میں علی کی تعریف کروں تو ابو بکر صدیق کے ذات پہ حرف نہیں آتا، تو امیر معاویہ کی تعریف کرنے سے علی کی ذات پہ حرف کیسے آ جائے گا؟ اصل پرابلم ان بندوں کے اپنے ذہنی کیڑوں کا ہے، جو یا کسی کے کانے ہیں یا ایمان کے لحاظ سے کانے ہیں۔ بات کرو اصحاب کی، نہیں تم تو اہل بیت کا منکر ہو، بات کرو اہل بیت کی، نہیں تم صحابہ کے منکر ہو۔ الحمدللہ ہم خارجی بھی کوئی نہیں، ہم رافضی بھی کوئی نہیں، ہم نے اصحاب سے سن سن کے آل محمد کو مانا ہے، آل محمد سے سن سن کے پیغمبر کے صحابہ کو مانا ہے۔ آج تو نہیں وہ در والے، وہ گھر والے، وہ در والے، وہ گھر والے، در والا کون گھر والا کون؟ جس صحابہ در والے، آل محمد گھر والے، تو اس میں لڑائی جھگڑے والا معاملے کوئی نہیں۔ جب در بھی مصطفیٰ کا ہے، گھر بھی مصطفیٰ کا ہے، تو جو در پہ آ گئے وہ بھی شان والے، جو گھر میں آ گئے وہ بھی شان والے۔ جو در پہ آئے تو اپنا گھر چھوڑ کے آئے، جو اپنا گھر چھوڑ کے کسی کے در پہ آ کے بیٹھے، دل میں احترام ہوتا ہے تو کسی کے در پہ آ کے بیٹھتا ہے، اور اگر یہ بیٹھنے والا کو نمبر ہو تو گھر والے اٹھاتے کیوں نہیں، بھگاتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ گھر والوں کے دل میں ان کا اعتبار ہے اور ان کے دل میں گھر والوں کا احترام ہے۔ ہم نے تو آل محمد کو پکڑا تو ہمیں اصحاب رسول کا اعتبار ملا ہے، اصحاب رسول کے دامن کو پکڑا تو آل محمد کا احترام ملا ہے۔ احترام بھی ہمارے پاس، اعتبار بھی۔ منکر کے پاس گھرانہ بھی کوئی نہیں، جہانہ بھی کوئی نہیں، گھر بھی کوئی نہیں، گھاٹ بھی کوئی نہیں، آل بھی کوئی نہیں، جماعت بھی کوئی نہیں، در والے بھی کوئی نہیں، گھر والے بھی کوئی نہیں، احترام بھی کوئی نہیں، اعتبار بھی کوئی نہیں۔ منکر کو ملا تو کیا ملا؟ خالص گگلو ملا، وہ بھی چائنا والا۔ اس صحابی رسول کا نام ہے امیر معاویہ۔ کیا نام ہے؟ پہلی بات ہوتی نہیں، میں نہیں مانتا، تو جو نہیں مانتا تو بھوتنی کے بچے تجھے کون مانے گا؟ پیغمبر کے یاروں کا ایمان اللہ نے زمانے میں کسی کمینے کی تصدیق کا محتاج رکھا ہی نہیں۔ اصحاب رسول کا ایمان ایسا آفاقی ایمان ہے، مانے گا تو مومن کہلائے گا، انکار کرے گا تو فارغ ہو جائے گا۔ جن کے ایمان کی گواہی قرآن پاک کی 1140 آیات میں اور محبوب پیغمبر کی 2250 احادیث میں، وہ پیغمبر کے صحابہ۔ لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ امیر معاویہ نے ایمان لانے کے بعد 2 سال اپنا ایمان چھپایا تھا۔
اگر کوئی 2 سال ایمان چھپائے تو ایمان قابل قبول نہیں. تو اسے مجھے مائی ڈیئر ملنگ تیرے اپنے مذہب میں 90% تقیہ کرنا دین ہے. اگر کوئی 2 سال ایمان چھپائے تو ایمان قابل قبول نہیں, اور جو 90% دین کو چھپائے تو اس کا ایمان کیسے قابل قبول ہو گیا؟ میں نہیں مانتا. نہیں کیوں نہیں مانتا؟ ایمان چھپایا تھا. امیر معاویہ ایمان لے کر آئے, 2 سال ایمان چھپایا تو ان کا ایمان تو قابل قبول نہیں. اور بقول تیرے سیدنا علی کے بھی چچا, نبی کے بھی چچا, نام ان کا عباس, جنگ بدر میں سن 2 ہجری 17 تاریخ بدر کی سرزمین پر آئے, لڑے, قیدی بنے, اگلے دن لایا ایمان. 6 سال تک اپنا ایمان چھپائے رکھا. فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا اگر کوئی 2 سال ایمان چھپائے اس کا ایمان قبول نہیں, تو جو 6 سال ایمان چھپائے اس کا ایمان قابل قبول کیسے ہو گیا؟ پوچھا جناب ابو طالب کے بارے کیا عقیدہ ہے؟ جواب ملے گا مومن آل فرعون تھے. بھائی مومن آل فرعون کیسے؟ وہ ایمان تو لائے تھے, ایمان اپنا چھپایا تھا. کب تک چھپایا تھا؟ مرتے دم تک چھپایا تھا. اگر مرتے دم تک وہ ایمان چھپائے, 2 سال ایمان چھپائے تو ایمان قبول نہیں, تو مرتے دم تک ایمان چھپائے تو وہ علیہ السلام کیسے ہو گئے؟ یہ کون سی قدر زندگی ہے جسے چاہے تو مومن بنا دے, جسے چاہے تو کافر بنا دے؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ امیر معاویہ ایمان تو لائے تھے, ایمان لائے کیوں تھے؟ چھٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, جانتے ہو بھائی؟ جی بھائی, امام جعفر جن کے بارے میں ملنگ لوگ کہتے ہیں امام جعفر صادق, پتہ ہے کون ہیں؟ تمہارے امام, امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں. حضرت واللہ میں تو کوئی انکار نہیں, انکار بھی کوئی نہیں, ساڑ بھی کوئی نہیں. ہم اس بات کو الزام نہیں سمجھتے کہ میرا امام آل محمد کا غلام ہے, ہم اس بات کو اعزاز بھی سمجھتے ہیں, انعام بھی سمجھتے ہیں. میرے امام کا جو استاد ہے اسے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد کو امام جعفر صادق کہتے ہیں. ہمت کر کے آپ بتا دیجئے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا استاد کون ہے؟ جواب ملے کا شہر والوں کا بھانجا ہے, مولا حسین کی سالے کا بیٹا ہے, زین العابدین کی خالہ کا بیٹا ہے, شاہ ایران کا نواسا ہے. سارے رشتے اما والے بتاتے ہو, ابا کی جانب سے رشتہ کیوں نہیں بتاتے؟ ابا کا پتہ ہو تو بیچارہ بتائے, ابا کا پتہ تو بتائے. یہ امام قاسم جو استاد ہیں امام جعفر صادق کے, ان کے ابا کا نام محمد ہے, محمد کے ابا کا نام ابو بکر صدیق ہے, یعنی پوتا ابو بکر کا ہے اور استاد ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا. بڑا امام دے حدیث سارے امام کو لینا. اچھا ٹھیک ہے بھائی, پر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے حدیثیں میرے امام نے ملی, حدیثیں تیرے امام نے ملی. کس نے؟ جس سے ملنگوں کا سب سے بڑا راوی کہا, اس نے بھی حدیثیں ملی. میرے امام امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے بارے میں, امام جعفر صادق رحمہ اللہ امام اعظم کے بارے کہتے ہیں کہ میں نے ایسا عقل مند صحیح نوجوان دیکھا ہی نہیں. اور جس نے ملنگوں کے لیے حدیثیں گھڑی اس کے بارے خود امام جعفر صادق رحمہ اللہ ارشاد, خدا کی لعنت ہو اس شخص پہ ہمارے نام پہ حدیثیں گھڑتا ہے. ہمیں ملا تو اعزاز ملا, تجھے ملا. تمہارے امام جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ جس سے حدیثیں لیتے ہیں اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. اللہ کی قسم میں کوئی انکار نہیں. میرا امام جس سے حدیثیں لے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. ہمت کر کے بتا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کس سے حدیثیں لیتے ہیں؟ جی امام قاسم سے. امام قاسم کس سے حدیثیں لیتے ہیں؟ یہ ملنگ بیچارہ دریا راوی میں چھلانگ لگا دے گا, بھلے اس میں پانی ہو یا بھینسوں کا پیشاب بہتا ہو. اگلی بات نہیں بتائے گا کہ امام جعفر صادق کا استاد کس سے حدیثیں لے کے امت کے حوالے کرتا ہے. اسے نبی کا سالہ, علی کا بھائی, کاتب وحی, مجتہد شان, فاتح کبیر, امت کا ماموں, صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں. امیر معاویہ کے شاگرد کو جو اپنا استاد مانے اسی کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اب یہ چھٹے امام جعفر صادق, اور امام جعفر صادق کون ہیں؟ جو بیٹے ہیں امام باقر کے, پوتے ہیں زین العابدین کے, پڑپوتے ہیں مولا حسین کے, ابا ہیں موسیٰ کاظم کے, اور دادا ہیں علی رضا کے. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص کو دولت ایمان دیتا ہے جس کے دل پہ اللہ 3 بار نظر رحمت ڈالتا ہے. آج تو قادیانی عیسائی جو مسلمان ہو جائے, دیوبندی بریلوی اہل حدیث قوم کرے کے ساتھ شیعہ والا بھی شامل ہو جائے,
بابا بھائی اللہ کی خصوصی رحمت ہو گئی، اللہ نے آپ کو چن لیا اس دور میں کہ آپ نے کلمہ پڑھ لی۔ 14 صدیوں کے بعد آج کے دور میں محلے کی مسجد کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے جو کلمہ پڑھے اسے تو خدا نے چنا ہے، تو انہیں کس نے چنا تھا؟ جنہوں نے ہاتھ رکھے تو آمنہ کلال محمد عربی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے۔ امام جعفر صادق میں 3 مرتبہ اللہ نظر رحمت ڈالتا ہے تب جا کے کو بندہ کلمہ پڑھتا ہے۔ اور امیر معاویہ کون ہے؟ اکیلے صحابی نہیں، خود بھی نبی کے صحابی ہیں۔ ان کے ابا جناب ابو سفیان وہ بھی پیغمبر کے صحابی ہیں، ان کے بھائی عتبہ بن ابی سفیان وہ بھی پیغمبر کے صحابی ہیں، ان کے بھائی امبسہ بن ابی سفیان وہ بھی پیغمبر کے صحابی ہیں، ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان وہ بھی پیغمبر کے صحابی ہیں، ان کی والدہ سیدہ ہند نبی پاک کی ساس بھی ہے، نبی کی صحابیہ بھی ہے، ان کی بہن سیدہ جویریہ پیغمبر کی سالی بھی ہے، نبی کی صحابیہ بھی ہے، ان کی بہن سیدہ فاریہ پیغمبر کی صحابی بھی ہے اور نبی پاک کی سالی بھی ہے، اور انہی کی بہن سیدہ ام حبیبہ رملہ نبی کی گھر والی بھی ہے، نبی کی صحابیہ بھی ہے، امتی امہ بھی ہے۔ پورے کا پورا گھرانہ اللہ نے جس کو چنا محمد عربی کے غلامی کے لیے، وہ گھرانہ امیر معاویہ لکھا ہے، وہ سکن امیر نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ابا جو تھے نا وہ اللہ کے نبی کے مقابلے آئے تھے جنگ لڑنے کے لیے۔ دنیا بھر کے ان چھوٹے بڑوں سے پوچھیے، چھوٹے بڑے سے مراد کیا؟ ٹورنٹو مارکیٹ ہے لاہور میں، جی بھائی وہاں پر اگر جائے نا بھائی تو OWL بڑے سائز کا قیمت 1000 روپے، چھوٹا 1500 روپے۔ بندہ پوچھے بھائی چھوٹا 1500 کا، بڑا 1000 کا کیوں؟ تو جواب ملتا ہے کہ بڑا چونکہ الو ہے لیکن چھوٹا الو کا پٹھا ہے، ڈبل فنکشن ہے اس کا، چھوٹا بڑا کائنات میں ان کا کوئی جی معاملہ یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی مخالفت میں آئے تھے۔ دنیا بھر میں کو ثابت نہیں کر سکتا کہ ابو سفیان نے کوئی ایک جنگ بھی نبی کے خلاف لڑی ہو اور ذاتی دشمنی کی بنیاد پر لڑی، ذاتی تعصب کی بنیاد پر لڑی ہو۔ عرب کی دھرتی پر معاملہ یہ تھا کہ عرب کا قبائلی سسٹم میں کام تقسیم کیے گئے تھے، یعنی حاجیوں کا معاملہ، بیت اللہ کا معاملہ، زمزم کا معاملہ قبیلہ بنو ہاشم کے ذمہ تھا، مذاکرات سفارت کاری فاروق اعظم کے خاندان بنو عدی کے ذمہ تھا۔ اگر کوئی خون ہو جائے، قتل ہو جائے تو خون وہاں کا فیصلہ کرنا ابو بکر صدیق کے خاندان کے ذمہ تھا، اور اگر مکہ والوں کی کسی سے لڑائی ہو جائے تو یہ عسکری جو معاملہ تھا یہ امیر معاویہ کے خاندان بنو امیہ کے ذمہ تھا۔ بنو اگر یہاں پہ لڑائی لڑے پورا قبیلہ اور نام لگے ابو سفیان کا، تو جب اللہ کے نبی عمرہ کرنے گئے تھے تو کام تو بیت اللہ کے معاملات بنو ہاشم کے ذمہ تھے، روکا پورے مکہ نے تھا۔ یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کے فلاں چچا نے روکا تھا۔ اگر قبیلے کی پالیسی وہاں پر کسی فرد واحد کے نام پر نہیں تو یہاں پر بھی میرے پورے قبیلے کی پالیسی کسی فرد واحد کے نام پر نہیں۔ اگر جنگ لڑی ابو سفیان نے تو ایمان قبول نہیں، تو حضور ہمت کر کے بتائیں گے نا کہ نبی کے بھی چچا، علی کے بھی چچا، نام کے پاس جنگ بدر میں نبی کے مقابل آئے، جنگ لڑی، قیدی بنے، اگر ان کی توبہ قبول نہیں تو ان کی توبہ قبول کیسے ہوگی؟ اسی جنگ بدر میں نبی کے چچا، علی کے بھی چچا، نام کا حارث، حارث کا بیٹا نام اس کا ابو سفیان نبی کے پاک کے مقابلے میں آئے تو ان کا ایمان کیسے قبول ہو گیا؟ حضرت علی کے بھائی، مسلم کے ابا، حسن حسین کے چچا، ابو طالب کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، نام ان کا سیدنا عقیل، یہ بھی جنگ بدر میں آئے، قیدی بنے، لڑے پیغمبر کی مخالفت میں، لیکن ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر، تو ان کا ایمان قبول کیسے ہو گیا؟ نہیں، اصل میں ان کا ایمان تو اللہ کے نبی نے قبول کرنا تھا، تو حضور ابو سفیان کا ایمان کون سا کسی ملنگ کی اماں نے قبول کرنا تھا؟ وہ بھی تو خدا کے رسول ہی نے قبول کیا، اور قبول کیا تو ایسے قبول کیا کہ ابو سفیان کا ایمان قبول کیا تو اس کے گھر کو دارالامان بنا دیا، اور امیر معاویہ کے ایمان کو قبول کیا تو اسے خاتم قرآن بنا دیا۔ کون سی آیت لکھی تھی؟ کون سی آیت لکھی تھی؟ وہی آیت لکھی تھی جو جناب علی جو مرسل لکھی، اسے اگلی آیت امیر معاویہ لکھی تھی۔ جب وہ پوچھے نا جناب علی نے کون سی آیت لکھی، جناب علی نے جو آیت علی نے لکھی اسے اگلی آیت امیر معاویہ نے لکھی تھی۔ اب علی نے کون سی لکھی وہ تو دکھا دے، اگلی آیت تجھے میں دکھا دوں، اور کچھ بھی نہ لکھا ہو،
امیر معاویہ بقول میں نبو کے ایمان لائے سن 8 ہجری میں، سورہ توبہ اتری سن 2 ہجری میں، یکم رمضان 2 ہجری غزوہ تبوک ہوا، اور اسی موقع پر اللہ نے محبوب پیغمبر کے یاروں کی توبہ کا اعلان کیا۔ سورہ توبہ جو اتری، اگر تو 40 پاروں کو مانتا ہے تب بھی 40 کا حصہ لکھنے والے کون؟ امیر معاویہ۔ اگر 30 کو مانتا ہے تو 30 کا حصہ لکھنے والے کون؟ جناب امیر معاویہ۔ لکھا کیسے؟ جس تاریخ کی بنیاد پر پیغمبر کے یاروں پر تان کرتے، اسی تاریخ میں البدایہ میں لکھا گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا معاویہ تیرے کان میں قلم کیسا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ کان میں قلم اس لیے ہے کہ جبرائیل آئے گا، قرآن لائے گا، پڑھ کے سنائے گا، پیغمبر سنیں گے، پیغمبر پڑھیں گے، معاویہ سنے گا، سینے میں بسائے گا، ہاتھوں سے لکھے گا، امت تک پہنچائے گا۔ اللہ کے نبی کا جملہ اسی تاریخ میں محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی واللہ اے معاویہ خدا کی قسم میں نے تجھے کاتب قرآن بنایا تو اللہ کے حکم سے بنایا۔ کاتب قرآن کیسے بن گیا؟ پنجابی میں کہتے ہیں بھائی سانو چھٹو تھے بڑی منجی تیرے ڈال کے ہمیں چھوڑی اپنے گھر کی جائے تلاشی کی۔ آپ کے ابا نے، دادا نے، پردادا نے، لکڑ دادا نے، بھگڑ دادا نے سب نے تیری کتابوں میں لکھا۔ کتاب الفقری ابن طباطبائی کی لکھا یہی کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ تاریخ طبری لکھا یہی کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ تاریخ یعقوبی کتاب تری لکھا یہی کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ اب انوار نعمانی نعمت اللہ جزائری کی کتاب لکھا یہی کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ انوار نعمانیہ کتاب تری لکھا یہی کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ مانی الاخبار شیخ صدوق کی لکھا یہی کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدیث لکھا یہی کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ الاحتجاج کتاب تری لکھا یہی کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ تنقیح المقال عبداللہ مامکانی کی صفحہ نمبر 222 لکھا یہی کہ 3 سال تک امیر معاویہ پیغمبر کے سامنے یوں بیٹھا کہ جبرائیل عرشوں سے جو لاتا تھا امیر معاویہ وہی لکھ کر امت تک پہنچاتے تھے۔ تو معاویہ لاتا کیا تھا؟ قرآن لاتا، امیر معاویہ لکھتا کیا تھا؟ جو جبرائیل لاتا کیا تھا؟ نہ مائیا، نہ توڑا، نہ کتا، نہ ٹانکا، نہ برسے، نہ کسیدہ۔ قرآن لاتا تھا، نبی سناتے تھے، معاویہ سن کے لکھ کے امت تک پہنچاتا تھا۔ وہ سچ نبی نے یعنی اصل میں بندہ اہل نہیں تھا اس کام پہ۔ وہ تو ان کے ابا نے سفارش کر دی تھی، نبی مجبور ہو کے سفارش کو مان لیا، اس لیے کاتب قرآن بنا دیا۔ بھائی میں آج چکا ہوں مولوی حسن معاویہ صاحب سے، آپ میرے بیٹے بھائی کو یہاں پر مدرس ہے مسجد میں، اگلے سال رزلٹ ہے سارے بچے فیل۔ کسی نے پوچھا مولوی صاحب خیریت ہے؟ جواب ملا جی وہ استاد جی نا خود قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ تو سارے کہیں گے جی اگر استاد جی قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں تھے تو آپ نے بھرتی کیوں کیا؟ جس شاہ صاحب کی سفارش تھی۔ تو کہتے شاہ صاحب کی ایسی کی تیسی، تو یہ بتا بھرتی کرنا کام تیرا تھا، اس عہدے پر، اس منصب پر، اس جگہ پہ کون سا بندہ، کیسی تعلیم والا، کیسا کوالیفائڈ بندہ چاہیے؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ چھوڑی۔ یہ بتائیے بندہ رکھا کیوں؟ بھائی بندہ اہل نہیں تھا، سفارش کرنے والے نے سفارش کی، رکھنے والے نے بندہ رکھ لیا۔ تو اعتراض بھرتی ہونے والے پر ہوگا، بھرتی کروانے پر ہوگا، بھرتی کرنے والے پر ہوگا۔ یہ اعتراض تو پیغمبر کی ذات پر جائے گا کہ کتابت قرآن جیسے اہم ترین منصب کے لیے اللہ کے نبی نے ایسے بندے کو رکھا جو عہدے کا اہل نہیں تھا۔ یہ تیرا عقیدہ تجھے مبارک ہو، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کا نبی چڑھتی جوانی والے علی کو یمن کا قاضی بنا دے۔ علی قابل تھا تو نبی نے بنایا تھا۔ اللہ کے نبی خیبر کے مقام پر خیبر کی فتح کا جھنڈا جناب علی کے ہاتھ میں دے، علی قابل تھا تو نبی نے بنایا تھا۔ 7 ہجری تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی موقع کے موقع پر اللہ کے نبی نے جناب جعفر طیار کو اس جنگ کا امیر بنایا تھا، قابل تھا تو نبی نے۔ اور دنیا سے جاتے جاتے اللہ کے نبی نے مصلی کا امام ابو بکر کو بنایا، قابل تھا تو بنایا تھا۔ ہمیں تو کرنے نہیں، یہ بندہ جو تھا نا بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ کہہ کون رہا ہے کہ ابھی تک جس کے متعلقہ یورین کونسل میں بے فارم کا دوسرا خانہ خالی لکھے گئے، وہ تنقید کرتا ہے پیغمبر کے یاروں پر۔ یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس سے پہلے قاتل قرآن اور بھی تھا، نبی نے اسے قتل کروا دیا تھا۔ کیوں؟ وہ قرآن لکھنے میں گڑبڑ کرتا تھا۔ تو آپ کے اعتراض کا جواب تو اسی میں ہے، جو گڑبڑ کرتا تھا نبی نے قتل کروا دیا۔
جو گڑبڑ نہیں کرتا تھا، اللہ کے نبی نے آخر دم تک اس بندے کو اس عہدے پر باقی رکھا. قمیض بھی دی، لباس اللہ کے نبی نے قمیض بھی دی، چادر دی، بال دیے، ناخن دیے. اور امیر معاویہ اس سر دھج کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پہنچا کہ جس کی وجہ میں جنازہ اٹھا تو نبی کی چارپائی پہ کفن ملا، تو پیغمبر کی قمیض جس کے ہونٹوں پر آئے تو نبی کے بال جس کی آنکھوں پر آئے تو نبی کے ناخن آئے. آج کو ملنگ مر جائے نا منکر صاحب تو بڑا ملنگ دوڑائے گا، جیب میں ہاتھ ڈالے گا، شیشی نکالے گا، میت کو غصہ کے حوالے کرے گا. جی آپ ایسا کریں، میں کربلا گیا تھا اور کربلا کی خاک شیشی میں ڈال کر لایا تھا. یہ کربلا کی خاک آپ قبر میں ڈال دیں، صدقے خیر. 14 صدیوں بعد کسی کی قبر میں کربلا کی خاک آ جائے تو صدقے خیر. اور جس کی قبر میں 1400 سال پہلے کربلا کی خاک نہیں، خود میرے محمد کی پوشاک آ گئی تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ جب اس امیر معاویہ کی بات نہیں، مسئلہ یہ تھا، میں نہیں مانتا. کیوں؟ اس کا تعلق قبیلہ بنو امیہ سے ہے، اور بنو امیہ اچھا خاندان بھی تھا. جب یہاں پہ راجپوت بھائی بیٹھے ہوئے، رانا راجپوت، اور رانا راجپوت دوست بارک اللہ، چلے بارک اللہ. گجر بھائی کو جی بھائی تو راجپوت دوست پتا ہے کہ راجپوتوں کی شاخیں گوتے کتنی آ گئی، راجپوتوں کی گوتے کتنی بھائی آ گئی جی. دل میرا کرتا ہے کہ پیسے میں فی راجپوت 100 روپے کم از کم وصول کروں، پھر آپ کو آپ کی قوم کی تاریخ بتاؤں جی. چلے یاد رکھیے گا، ہندوستان کی دھرتی پر 3 قومیں بنیادی قوم ہیں. وہ رائے منڈ والے میواتی، گجر بادشاہ، اور تیسرا رانا راجپوت جو ہے. جو میواتی میو قوم ہے اس کی میرے بھائی 52 گوتے ہیں، راجپوتوں کی 36 گوتے ہیں، اور گجروں کی 106 گوتے ہیں. یعنی پھیلاؤ تو 52 سمیٹو میواتی، پھیلاؤ تو 36 سمیٹو راجپوت، پھیلاؤ تو 106 سمیٹو تو گجر بادشاہ بنتا ہے. یہ چیچا وطنی سے لے کر چیچنیا روس تک یہ چیچی گجروں کی شاخ ہے. اب یہاں پر تینوں کی تینوں قومیں ریڈ انڈینز کہلاتی ہیں، ہندوستان کی تینوں بنیادی قومیں، اور ان تینوں کی تینوں قوموں کا تعلق ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے حام بن نوح کے ساتھ. اب یہ پھیلاؤ تو 36، پھیلاؤ تو 52، پھیلاؤ تو 106 سمیٹو ایک ہی بنتا ہے. کیسے؟ سید کون ہے؟ علی کی اولاد، آگے حسن کی اولاد تو وہ بھی سید، حسین کی اولاد تو وہ بھی سید، مولا حسین کی اولاد میں نقوی ہے تو وہ بھی سید، رضوی ہے تو وہ بھی سید. میرے بھائی یہاں پر اگر وہ بخاری ہے تو تب بھی سید، اور میرے بھائی یہاں پہ گردیزی ہے تب بھی سید، سبزواری ہے تو وہ بھی سید، گیلاوی ہے تو وہ بھی سید، جلاوی ہے تو وہ بھی سید. لیکن اولاد کس کی؟ ایک علی کی. ایک ایسے عرب کی دھرتی پر ایک قبیلہ تھا، اسے کہتے ہیں بنو قریش. کیا بھائی؟ قریش جب میرے بھائی خاندان پھیلا تو خاندان آگے اور بن گئے. ان خاندانوں میں 11 قسم کا 11 گوتے آگے کی، 11 برانچیں کی آگے. کتنی؟ قبیلہ بنو ہاشم نبی کا خاندان، علی کا خاندان. قبیلہ بنو تیم ابو بکر کا خاندان. قبیلہ بنو عدی عمر کا خاندان. قبیلہ بنو عبد شمس نبی پاک کے بڑے داماد کا خاندان. قبیلہ بنو مخزوم خالد ابن ولید کا خاندان. قبیلہ بنو دار اما خدیجہ کا خاندان. اور قبیلہ بنو امیہ عثمان غنی کا بھی خاندان، امیر معاویہ کا بھی خاندان. یعنی پھیلاؤ تو 11 سمیٹو تو. آج راجپوت بابا بیٹھ جائیں چنچی رکشے میں، یقین مانے کہ فاروق آباد سے بیٹھے اور شیخو پورہ کے 32 چوک تک پہنچنے سے پہلے پہلا بابا دوسرے پوچھتا بھائی تھارا نام کیسے بھائی؟ فنی محمد بھائی. داتا کا نام بھائی صفی محمد بھائی. کہاں سے آئے تھے بھائی؟ کرنال حصار روہتک والے حصار سے. یہاں سے چلے تو پہچانتے نہیں تھے دوسرے کو. 32 چوک جو گھر میں فون کیا بھائی میں نے بچوں کا رشتہ کر دیا ابھی تھے. کہاں؟ وہ دادا کی اولاد مل گئی تھی رکشے. یعنی 14 صدیوں کے بعد تجھے دادا کی اولاد مل جائے تو بڑی محبت جوش مارتی ہے. اور اللہ کے نبی
جس پیغمبر کے دور میں جنگ بدر کے قیدیوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کے مسجد نبی کے صحن میں بٹھایا گیا، صبح کو جب نبی پاک اٹھے تو آنکھوں میں سرخی کا ڈورا دیکھ کر نبی کے یار کا یا رسول اللہ لگتا یہ ہے کہ رات آپ نے بھرپور نیند نہیں کی۔ اللہ کے نبی خیر تھی، پر وہاں وہ جو مکہ کے قیدی تم نے باندھے تھے نا، ان میں قیدی کے کڑھانے کی آواز میرے قبر تک پہنچتی تھی، تکلیف اس کی تھی، نیند میری چلی۔ جو دشمن جان کی تکلیف کبھی اپنی جان پر دے، اس نبی کو دادا کی اولاد کتنی عزیز ہوگی۔ پہلی چیز یہ، قبیلہ بنو امیہ کوئی اجنبی خاندان نہیں ہے، اسی خاندان کی شاخ ہے جس خاندان کی شاخ اللہ کے نبی بھی ہیں اور امیر نبی پاک کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ جی بھائی، سیدنا حضرت عبداللہ، سیدنا عبداللہ، خواجہ عبداللہ، جناب عبداللہ، نبی پاک کے بابا، پورے احترام محبت پروٹوکول کے ساتھ نام لینا چاہیے۔ نبی پاک کے بابا تو نام ان کا خواجہ عبداللہ، عبداللہ کے ابا نبی کے دادا نام ان کا عبد المطلب، عبد المطلب کے ابا نبی کے پردادا نام ان کا ہاشم، ہاشم کے ابا اور نبی پاک کے دادا تو نام ہے ان کا عبد مناف۔ سیدنا علی شد مرتضی، حضرت علی کے والد کا نام کیا ہے؟ جی بھائی، جو بندہ نام بتائے پہلے بتائے درست نام بتائے، 100 روپے نقد انعام، نوٹ بھی اصلی، قائد اعظم بھی ود جناب کے۔ چونکہ پچھلے ہفتے مجھے ایک صاحب نے 1000 روپے کا جیلی نوٹ فیس میں دے دیا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوٹ دوں گا اصلی دوں گا۔ جی، حضرت علی کے والد گرامی کا نام ابو طالب نام نہیں ہے، ابو طالب آپ کی کنیت ہے، نام ہے آپ کا عبد مناف۔ جناب علی 4 بھائی ہیں، 2 یہ بہنیں ہیں، عقیل بھی بیٹا ہے جناب ابو طالب کا، عقیل بھی بیٹا ابو طالب کا، جعفر بیٹا ابو طالب کا، علی بھی بیٹا ابو طالب کا، اور جناب ابو طالب کے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے طالب جس کے نام پہ آپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے، اور بیٹیوں میں ام ہانی بھی بیٹی ہے، جمانہ بھی۔ اورنگزیب فاروقی صاحب کو جانتے بھائی؟ پاکستان کے بہت بڑے ذاکر ہیں، سنیے جی بھائی۔ پچھلے دنوں اللہ نے کو نواسی عطا کی، اور نواسی کا نام رکھا جمانہ، اور جمانہ کون ہے؟ حسن حسین کی پھپھو ہے، علی کی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہے، عبد المطلب کی پوتی ہے، اور نام کیا رکھا؟ اگر ہم آل نبی کے ناموں کے منکر ہوتے ہیں، یقین مانے 99% ملنگوں کو ابو طالب کی بیٹی کا نام پتہ نہیں ہوگا، جو اہل سنت و جماعت کے چیف گھر میں یہاں پر بچی کا نام رکھا گیا۔ منکر تب بھی ہم نوز باللہ بیٹھ کے۔ اب جناب علی کے والد کون؟ ابو طالب ہے، ابو طالب کے ابا کون؟ نام ان کا عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے ابا کون؟ نام ان کا ہاشم، ہاشم کے ابا کون؟ وہی عبد مناف ہے۔ حضرت عثمان غنی ابا کا نام عفان ہے، عفان کے ابا تو نام ان کا آس ہے، آس کے ابا تو نام ان کا امیہ، امیہ کے ابا تو نام ان کا عبد شمس، عبد شمس کے ابا کون؟ وہی عبد مناف ہے۔ حضرت امیر معاویہ، ان کے والد گرامی نام ان کا ابو سفیان، کیا نام ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے ابو کا نام کیا؟ وہی 100 روپیہ، پھر بھی نام ہے ابو سفیان، ان کی کنیت ہے، نام ان کا سخر ہے، کیا نام ہے؟ سخر اصل میں نام ہے جناب ابو سفیان۔ امیر معاویہ تو ابا کا نام ان کا ہے سخر، یعنی ابو سفیان، ابو سفیان کے ابا تو نام ان کا حرب، حرب کے ابا تو نام ان کا امیہ، امیہ کے ابا تو نام ان کا عبد شمس، عبد شمس کے ابا کون؟ وہی بابا عبد مناف۔ یعنی دادا ایک ہے، پوتے 4 ہیں، ٹہنی ایک ہے، پھول 4 ہیں، ہاتھ ایک ہے، انگلیاں 4 ہیں۔ یہ دادا کون ہے؟ اسے عبد مناف کہتے ہیں۔ اور یہ عبد مناف کون ہے؟ کہ نبی کے دادا کا دادا تو یہی عبد مناف، علی کے دادا کے دادا تو یہی عبد مناف، عثمان غنی کے دادا کے دادا تو یہی عبد مناف، اور امیر معاویہ کے بھی دادا کے دادا تو یہی عبد مناف۔ تو جو ایک دادا کی اولاد ہو، دشمنی ہو گئی، خاندان ہوگا دشمن ہوگا، خون ایک ہوگا الگ الگ ہوگا، جی بھائی۔ اس مسئلے تھے تو دادا کی اولاد ہوئی۔ اصل میں پرابلم یہ ہوا کہ ہاشم جو ہے وہ علی کے دادا تھے، اور امیہ امیر معاویہ دادا، یہ دونوں بھائی تھے، جڑواں پیدا ہوئے، ان کی کمر آپس میں جڑی ہوئی تھی، تو ان کو الگ کرنے کے لیے اس دور میں تلوار کے ذریعے جڑواں بچوں کو الگ الگ کیا گیا، اور جب تلوار چلی تو نتیجہ جو تلوار چلی نا بچپن ہی میں، وہی تلوار بدر میں،
احد میں، خندق میں، تبوک میں، حتیٰ کہ وہی تلوار چلی تھی کربلا میں. جملہ جب یہ ذاکر کہتا ہے ملنگ کا ہاتھ یہاں پر ہوتا ہے، نعرہ حیدر اس سے بھی بلند ہوتا ہے. کیوں؟ چونکہ پاکستان میں مزاج بن ہے، جو بندہ سر سے جتنا گندا ہوگا اینک جتنی موٹی ہوگی اس کی بکواس اتنی بڑی تحقیق ہوگی. احمد ندیم قاسمی صاحب پاکستان کے بڑے معروف ادیب و شاعر تھے. کہتے پی ٹی سی ایل کا دور تھا، موبائل والا سسٹم تھا ہی نہیں. رسیور میرے ساتھ پڑھا رات کو 2:30 بجے موبائل کی گھنٹی بجی، ہڑبڑا کے میں نے رسیور اٹھایا، کان سے لگایا، پوچھا بھائی کون؟ کہا ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے. رات کے 2:30 بجے. فرمائیے یہ لفظ کہکہا جو ہے یہ کاف کینچی والی کے ساتھ ہے، کاف کراچی والی کے ساتھ؟ احمد ندیم قاسمی نے کبھی لفظ کہکہا ہے تو کاف کینچی والی کے ساتھ، لیکن اگر یہ کہکہا آپ کا ہے تو پھر کاف کتے والے کے ساتھ ٹھیک ہے. کچھ محقق ہوتے کاف کینچی والے اور کچھ محقق ہوتے کاف کتے والے کے ساتھ. اور اس کاف کتے والے جو محقق ہوتے کہ لفظ میں نہیں ہے خشک ہڈیوں کو بھگوڑنے والے کتے. تاریخ کہتے ہیں کہ بھائی رات کے اندھیرے میں لکڑیاں جمع کرنا، تحقیق کہتے ہیں کہ دن کے اجالے میں کار آمد کو سائڈ پہ کرنا، نکارہ کو سائڈ پہ کرنا. تاریخ یہ کہتی ہے. اور بھائی جن کی شان میں قرآن کی آیات ہو تو ان کے مقابل تاریخ کی روایات کو لے کر آتے ہیں. عقل بھی دیکھو، سوچ بھی دیکھو. امام الانبیاء مدنی کریم کے دادا جناب ہاشم اور امیر معاویہ کے دادا کون؟ ابی. جڑواں پیدا ہو گئے تلوار کے ذریعے. دنیا میں کبھی کہیں آپ نے پڑھا، دیکھا، سنا کہ ایک وقت میں ایک خاتون کے ہاں 2 بچے جڑواں پیدا ہوئے، ایک چچا تھا دوسرا بھتیجا تھا؟ جی بھائی اچھا یقین مانے غلامان صحابہ میں ایسا کام نہ آج ہوا نہ کل ہوگا، لیکن منکرین صحابہ کے ہاں ایسے حادثات آئے روز پیش آتے رہتے ہیں. اس سے بڑی سزا منکر امیر معاویہ کو کون سی ہوگی کہ ایسی اللہ نے مت مار دی لانتی ہوگی. نہیں، چچا بھتیجا ایک ہی وقت میں ایک ماں کے بدن سے جڑواں پیدا ہو. یعنی بھوک سے امیر معاویہ میں جو منہ میں آیا بک دیا، سوچا بھی کوئی نتیجہ کیا ہے، حقائق کیا ہے. یہ خاندان نہیں، ہم تو پنتری. پنتری کون؟ خدا کے نور سے پیدا ہوئے 5 تن، محمد علی، فاطمہ، حسین و حسن، مقصود کائنات بے دم یہی تو ہے. کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، جناب علی ہیں، جناب حسن ہیں، جناب حسین ہیں اور جناب مولا سیدہ فاطمہ الزہرا. 5 تن ہیں، ہم تو انہی کے غلام ہیں. ملنگو تم نے کہہ دیا، ہم تسلیم کر گئے. اتنی سی گزارش ہے. جنہیں مقصود کائنات کہتے ہو، جنہیں خدا کا نور کہتے ہو، جنہیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ بالا کہتے ہو، ہمت کر کے بتاؤ. اور ہمت بھی کری گئے کہ علم تیرا ہو، نام اسٹیل کی ہو، مہینہ جولائی کا ہو اور دن کے 2:33 کا وقت بھی ہو، تب اس علم کو چون کے بتا. ان پینتر پاک میں جن کو تو پینتر کہتے ہیں، 5 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، 4 کا پوچھے تب بھی حاضر، 3 کا پوچھے تب بھی حاضر، 2 کا پوچھے تب بھی حاضر، 1 کا پوچھے تب بھی حاضر. میری مسجد میں آئے گا تب بھی حاضر، اپنے امام باڑے بلائے گا تب بھی حاضر، میرے گھر میں آئے گا تب بھی حاضر، اور اپنے گھر بلائے تو واللہ میں ابھی حاضر. جن کو تو پینتر پاک کہتا ہے، ان 5 میں کوئی ایک ایسا بتا جس نے اپنے بچوں کا رشتہ امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کیا. تو نام نبی کا لے رشتہ میں بتاؤں، نام علی کا لے رشتہ میں بتاؤں، نام زہرا کا لے رشتہ میں بتاؤں، نام حسن کا لے رشتہ میں بتاؤں، نام حسین کا لے رشتہ میں بتاؤں. میں اپنی کتابوں سے دکھاؤں تو تب بھی میں جھوٹا، تیری کتابوں سے نہ دکھاؤں تو آنے والے محرم میں امام پاڑا تیرا، مجلس تیری، ذاکر میں بنوں گا. پنتن باغ میں وہ ایک تو دکھا، وہ کرے رشتہ، ملنگ کو نظر آئے موت کا فرشتہ. یہ تو معاملہ یہ کہ بھائی کہ حسین کا رشتہ حسین کو تسلیم ہی کوئی نہیں، حسن کا رشتہ حسین حسنی مانے کوئی نہیں، زہرا کا رشتہ زہرا کو قبول ہی کوئی نہیں. یعنی علی کا رشتہ لیکن علوی صاحب کو قبول ہی کوئی نہیں، مولا کا رشتہ موالی کو تسلیم ہی کوئی نہیں. پھر تو یوں مانا جائے کالی قبری والا کا رشتہ کالی بوٹھی والے کو قبول ہی کوئی نہیں. تو پھر ایسے معاملہ کہ پنتر پاک کا رشتہ اور پنتر کا رشتہ پانتا نہیں سیا تھے، انہوں نے کیتا رشتہ.
آج یہ جملہ تو کوئی کسی گجر بھائی سے کہہ دے، کسی راجپوت سے کہہ دے تو یقین مان تیرے ساتھ وہ سلوک کرے رہنا کہ ایسا ہی کرے. بھائی رشتہ کرے قریشی، اعتراض کرے مراسی، رشتہ بنتا نہیں تھا یہاں پہ. اگر کوئی بندہ ایسا اعتراض کرے تو علاج کیا اس کا؟ جی بھائی اگر کوئی راجپوتوں کے رشتے میں یوں ٹانگ اڑا دے تو راجپوت بھائی کیا کریں گے؟ اتنے چلیں گے، اتنے شہر پانی والی نفس کیا کریں گے؟ اسے اٹھائیں گے، گاڑی میں بٹھائیں گے، ہوٹل پر لے جائیں گے اور وی آئی پی قسم کی ڈشیں سے کھلائیں گے. چپل کباب، بوٹ پلاؤ، رسم پیڑے، تکم پیل، مار کٹائی، جوارش پاپوش، چانٹوں کی چٹنی، تھپوں کا سلاد. اگر یہ کہے سور تیرا قصور کیا ہے تو سارے کہے کہ سور تیرا قصور یہ ہے کہ رشتہ کرے پنتن اعتراض کرے تو. اللہ کے نبی تو یہ فرمایا میں نے اس وقت تک کبھی کہیں کسی خاندان میں رشتہ نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دی، اور اس وقت تک اپنی کسی بیٹی کا رشتہ بھی کہیں پر نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دی. جب پنتن تو پنتن میں دوسرا نام ہے سیدنا علی کا. جناب علی کون بیٹے؟ ابو طالب کے بیٹے 4 ہیں، طالب، عقیل، جعفر، علی. جناب طالب کی شادی ہوئی نہیں تو باقی بیٹے کتنے بچے؟ 3، عقیل، جعفر اور جناب علی. دنیا بھر کا کو ملنگ بتائے کہ جناب علی یہ 3 بھائی، ابو طالب کے 3 بیٹے، ان 3 بیٹوں میں تو ایک بیٹا ایسا دکھا جس نے اپنے بچوں کا رشتہ امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کیا. سیدنا علی المرتضیٰ. حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 آپ کے داماد ہیں. اور جناب علی کے بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اور وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی اور سیدنا حسین بن علی. اور جناب علی کے 5 بیٹے وہ ہیں جن سے جناب علی کی آل اولاد خاندان نسل آگے بڑھا. حسن بن علی، حسین بن علی، محمد بن علی، عباس بن علی، عمر بن علی. اور جناب علی کے 5 بیٹوں میں تو ایک بیٹا ایسا دکھا جس نے اپنے بچوں کا رشتہ اس خاندان میں نہ کیا. وہ رشتہ کرے، رشتہ دے، رشتہ لے. بندہ رشتہ دے بھی صحیح، بندہ رشتہ لے بھی صحیح، اس سے بڑی کوئی دشمنی ہوتی بھائی نہیں ہوتی. یعنی گھر کے حالات کافی تلخ ہیں آپ کے. اور رشتہ دینا، رشتہ لینا محبت کی علامت ہے. جی بھائی رشتہ لینا دینا محبت کی علامت، دشمنی کی. یہاں پر جب بات ہی نہیں، جب بندے کو گھاٹا پڑ جائے نا بندہ پھر پرانے کھاتے کھولو. لانتی گھاٹا پڑے تجھے، اہل سنت والجماعت کو گھاٹا ہی کوئی نہیں. یہ مرے تو خوشبو والے عقیدے کے ساتھ مرتے ہیں، اور جب قبر سے اٹھے تو قبر کا ذرہ ذرہ خوشبو بن کر محک اٹھتا ہے. نبی سے رشتہ کیا ہے؟ یاد رکھیے نبی کے پاک کے 11 چچا کتنے بھائی؟ نبی کے چچا 11، علی کے چچا 11. 11 چچاؤں میں 4 کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان امیر معاویہ کہتے ہیں. نبی پاک کی 6 پھوپھیاں، علی کی 6 پھوپھیاں، ان 6 پھوپھیوں میں 3 بیضہ، صفیہ، امیمہ 3 کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان امیر معاویہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی کی 11 بیویاں، 4 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. محبوب پیغمبر مدنی کریم کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. محبوب پیغمبر مدنی کریم کے 3 داماد ہیں، ان میں لقیط بن ربیع، عثمان غنی، دونوں کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. محبوب پیغمبر مدنی کریم کے دور میں 17 افراد لکھنا پڑھنا جانے، 7 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. محبوب پیغمبر مدنی کریم کے دور میں جنگ احد میں 70 شہید ہیں، 14 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. محبوب پیغمبر کے دور میں 114 افراد ہیں، ہجرت حبشہ کرنے والے، 17 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. محبوب پیغمبر مدنی کریم کے دور میں 42 افراد قرآن لکھنے والے، سب سے زیادہ قرآن 13 افراد نے لکھا، اور 13 میں 7 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. محبوب پیغمبر مدنی کریم نے 9 لاکھ مربع میل پہ اپنے دور میں حکومت کی. 36 گورنر خدا کے رسول نے بنائے. 26 قبیلوں سے 27 افراد ہیں، اور ایک ہی قبیلے سے 9 گورنر خدا کے رسول نے بنائے، اور 9 کے 9 کا تعلق ہے خاندان بنو امیہ سے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعد اب پتہ نہیں مسٹر بلاول ہے، مسز بلاول ہے، وہ بیچارے چلے اسلام آباد تک جانے کے لیے. بجا ٹیم کو ہٹاؤ، فواد چودھری کو ہٹاؤ،
خان صاحب بیٹھے بنی گالا میں کرسی پر پاؤں پہ پاؤں رکھ کے شیروں کی پیٹ پہ ہاتھ پھیر کر ایک جملہ کہتا میں نہیں ہٹاؤں گا. کیوں؟ کہتا مجھے ان پہ اعتبار ہے, مجھے ان پہ. یعنی 14 صدیوں کے بعد جن پہ اعتبار ہو تو خان ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بناتا ہے, اور 1400 سال پہلے جن پہ اعتبار تھا تو صاحب قرآن نبی نے ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بنایا تھا. اور وہ 9 افراد ایک ہی خاندان کے جنہیں خاندان بنو پینتر باغ میں دوسرے کون بھی سیدنا حضرت علی نے اپنی زندگی میں ٹوٹل 9 نکاح کیے, ایک ہی وقت میں 4 شادی کی, لیکن سیدنا فاطمہ کی موجودگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی. تو بیچارے مولوی صاحب کے بیوی ان کی بیمار ہو گئی اور مولوی صاحب نے خواب دیکھنا نہیں خواب بننا شروع کر دی. جب یہ مر جائے گی تو دوسری شادی کہاں کروں گا, کیسے کروں گا, کون سی کمی کوتاہی پہلی شادی میں ہو گئی, اس بات دور کر دی ہے. لیکن مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے, اور مولوی کی بیگم بھی بلغاری تھی. اس نے این ٹائم پہ مرنے سے 2-4 سیکنڈ پہلے مولوی صاحب کو بلایا, ہاتھ پکڑا, ہاتھ چوکا, جانو قسم اٹھا میرے بعد شادی تو نہیں کرے گا. مولوی اور جب میرے بھائی بلغانی مرتی مولوی پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا. لیکن مولا کے گھر میں کہانی کچھ اور تھی. سیدہ فاطمہ نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے حضرت علی کو بلایا, فرمایا علی میرے جانے کے بعد شادی کر لینا کس سے, ایسی خاتون سے جو تیرے مقام کو بھی پہچانتی ہو, میرے بچوں کو مقام کو بھی پہچانتی ہو. پوچھا وہ کون ہے ایسی خاتون جو تیرے باتیں کبھی کا احساس نہ ہونے دے, اور میں نام اس کا امامہ ہے, ماں کا نام زینب ہے, نبی کی نواسی ہے, میری وہ بھانجی اس سے شادی کر لینا. اس سیدہ امامہ سے جناب علی نے کی شادی. اللہ نے بیٹا نام رکھا محمد, اور یہ محمد کربلا کا شہید ہے, اور محمد کربلا کا ایسا شہید ہے جس کا ننہال دیکھو تو امیر معاویہ دکھائی دے, دودھیال دیکھو تو جناب علی دکھائی دے. سبحان اللہ. یعنی نان کے امیر معاویہ, داد کا جناب علی. اب جناب علی جو موقع حضرت علی کی 17 بیٹی, ان میں سب سے چھوٹی بیٹی 18 بیٹی, سب سے چھوٹی بیٹی کون, سیدنا رملہ کی شادی مروان کے بیٹے کے ساتھ. مروان کون ہے, خاندان بنو امیہ. پینتر باغ میں تیسرے کون بھائی, اما فاطمہ کی بیٹی ہے, نام اس کا زینب. زینب کون, صورت میں بھی فاطمہ, سیرت میں بھی فاطمہ, کردار میں بھی فاطمہ, گفتار میں بھی فاطمہ, حیا میں بھی فاطمہ, آداب میں بھی فاطمہ. ماں جیسی بیٹی جس کہتے ہیں ثانیہ زہرا. حضرت علی کی سب سے بڑی بیٹی کا نکاح جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا. اللہ نے ان کو دی بیٹی, یہ عبداللہ کی بیٹی ہے, جعفر کی پوتی ہے, علی کی نواسی, حسن حسین کی بھانجی, اور سیدنا حسن حسین کی بھانجی نبی پاک کی پڑنواسی جناب علی کی نواسی. اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوا, اسے امیر معاویہ کا بھتیجا کہتے ہیں. اسے امیر معاویہ کا بھتیجا. تو 75 باغ میں تیسرا چوتھا کون بھائی, حضرت حسن کی شادی کی. ملنگ پڑوسی کہتے ہیں 250. کتنی, ہم کہتے ہیں مولا ہاتھ کچھ کم کر لو, بس 100 سے کم تو تھی نہیں. آپ کی بات مانیے, ان 100 میں کچھ کے نام تو بتا دیجیے. ایک کا نام ہند ہے, ایک کا نام حفصہ ہے, دونوں کے پہنے جگہ بعد دیگرے حسن مرتضیٰ کے نکاح میں آئی. یہ دونوں بیویاں حسن کی بھابیاں, حسین کی بہورانیاں جناب علی کی. ان دونوں کے ابا کا نام عبد الرحمان ہے, عبد الرحمان کے ابا, ان دونوں کا دادا نام ہے اس کا ابو بکر صدیق. یعنی پوتیاں ابو بکر کی ہیں, بیویاں حسن مرتضیٰ کی. دشمنی کی تو ہوتی نا بھائی, یہ تو دشمنی. ملنگ کہتا ہے کہ عثمان غنی کافر تھے, نبی نے تو بیٹیاں دے دی. عمر نعوذ باللہ کافر تھے, علی نے بیٹی دے دی. تو ملنگوں کے نزدیک رشتہ داری کرنا, نبی کی بھی سنت یہ کہ کافروں کے ساتھ, علی کی بھی سنت یہ کہ کافروں کے ساتھ. تو میں کہتا ہوں دنیا بھر کے ملنگوں, تمہاری نظر میں ہم سے بڑا کافر کون؟ اگر اصول یہی ہے, رشتہ داری ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے, محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے, کفر کی بنیاد پر کبھی نہیں. جو آج کہے کہ مولا حسن مطلب 250 شادی کی, ہم کہتے ہیں 350 بھی مان دو, ہمیں اعتراض کوئی. لیکن تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد مدینہ کی دھرتی پر ٹوٹل 3 مسلمان تھے, تو باقی 247 رشتہ داریاں جناب حسن نے جن کے ساتھ کی, وہ مومن تھے یا کافر تھے؟ اگر وہ مومن تھے, اور حقیقت میں مومن تھے, تو جن کو مولا مانے مومن اور موالی مانے کافر, تو ایسے لانتی موالی موزی کو ہم کافر کیوں نہ کہیں جو مولا کی بات ہے.
اور اگر نوز باللہ یہ کافر تھے تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کا رشتہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، تو قرآن کی جو عملی طور پہ تکذیب کرے وہ ایمان میں رہے گا؟ کبھی نہیں رہے گا۔ اسی حسن مرتضیٰ کی بیویوں میں بیوی سیدہ جادہ بنت اشعث بن قیس القرظی، جس میں کہتے ہیں اس نے زہر دے دیا تھا کسے؟ امیر معاویہ کے کہنے پر حضرت حسن کی بیوی نے حسن مرتضیٰ کو زہر دے دیا تھا۔ بیوی حسن کی تھی، تعلق حسن مرتضیٰ کے دشمنوں کے ساتھ تھا۔ اگر میں آج کہہ دوں کہ شیخو پورا کے فلاں ذاکر کی بیوی کا تعلق مولوی عبدالعلیم صاحب کے ساتھ ہے، لیکن آپ سارے ہنسے بھائی، عبدالعلیم صاحب نہیں ہنسے، کیوں؟ جب من میں لڈو پھوڑتے ہو تو مطلب اندر اندر ہنسے۔ یہ اینٹ اٹھا کے سر میں مارے گا، کیوں؟ میرے دشمنوں کے ساتھ تو نے میری بیوی کا رشتہ کیوں جوڑا؟ تو یاروں کے ساتھ تو ہے ہی ہے، دشمنوں کے ساتھ کیوں جوڑا؟ بیوی میری تعلق جوڑے تو میرے دشمنوں کے ساتھ۔ تو جو جملہ تو اپنے گھر والوں کے بارے برداشت نہیں کرتا، ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتا لانتی آدمی کہ وہ جملہ تو علی کے بیٹے حسن کو گھر کے بارے استعمال کرتا ہے؟ کہ بیوی حسن کی تھی، تعلق نعوذ باللہ حسن مرتضیٰ کے دشمنوں کے ساتھ، اسی نے زہر دیا تھا۔ چلو تیری بات مانیے، ابھی کوئی راجپوت بھائی اٹھے اور غصے کی حالت میں آئے، گلاس اٹھا کے کہ مولوی صاحب آپ تھک گئے، گلا بھی بیٹھ گئے، خدا کے لیے جان میں چھوڑو، ہمارا سو پر ہو گیا۔ وہ مجھے گلاس لا کر دے اور کہ مولوی صاحب آپ تھکاوٹ کا شکار ہو گئے، پھر شیخو پورا فاروق آباد کا پورا بازار چھانا، بڈھے پنساری سے ایک رتی خالص زہر ملا، اور وہ بھی اونلی فار یو، بس آپ پی جائیے چکے، مجھے دے بھی زہر، مجھے پتا بھی زہر، اور میں زہر کو زہر سمجھ کے پی بھی جاؤں اور پتا میرا، تو موت میری شہادت ہوگی، خودکشی ہوگی؟ کچھ نہیں ہے، کیوں؟ شریعت کا معاملہ یہ کہ موت آپ کی خودکشی ہوگی۔ اگر تو مجھے کہے کہ یہ زنجبیل کا شربت، ادرک کا شربت ہے تو پی جائیے، میں پی جاؤں اور پتا میرا صاف ہو جائے، مر جاؤں تو موت میری موت مجھے، چونکہ مجھے پتا نہیں ہوتا۔ آج جو یہ کہتے ہیں کہ حسن مرتضیٰ کو نعوذ باللہ زہر دیا گیا، تو حیات القلوب کا باب نمبر 1 تو پورا بھرا اسی بات پر ہے کہ امامت کے اوصاف کیا ہو۔ امام وہ ہوتا ہے جسے کائنات کے ذرے ذرے کا پتہ ہو، قیامت تک کے سارے معاملات کا پتہ ہو۔ اس امام کو قیامت تک کے معاملات کا کیا پتہ ہوگا جس کو ہاتھ میں پکڑے گلاس میں پڑی زہر کا پتہ بھی کوئی نہیں تھا۔ آپ یہ ملنگوں سے پوچھو کہ مولا حسن مرتضیٰ کو زہر کا پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا؟ یہ ایسا چھچھوندر ہے، نگلے گا تب بھی مرے گا، اگلے گا تب بھی مرے گا۔ اگر امام کو پتہ تھا، امام نے زہر کو زہر سمجھ کر پیا تو امام کی شہادت کی، اور اگر امام کو پتہ نہیں تھا تو تیرے بقول جس کے پاس علم غیب نہ ہو وہ امامت کے لائق نہیں، جو امام کی امامت کے۔ اب تو بتا کہ پتہ تھا کہ پتہ نہیں تھا، مانے گا شہادت گئی، انکار کرے گا امامت گئی۔ اگر تو امام کی امامت شہادت دونوں کو بچانا چاہتا ہے تو سودا تو نے کہا بچانا کسے چاہتا ہے؟ اگر دونوں کو بچانا چاہے تو اہل سنت کے دروازے پر ہاتھ اٹھا، نعرہ لگا، واہ معافیہ واہ، شہادت بھی بچ جائے گی، امامت بھی بچ جائے گی۔ اسی سیدنا حسن مرتضیٰ کی بیوی ہے، نام عائشہ بنت خلیفہ۔ عائشہ بنت خلیفہ کون؟ عثمان غنی کی بیٹی ہے، حضرت حسن مرتضیٰ کی بیوی ہے، خاندان کون سا؟ بنو امیہ۔ چلے بات بھائی ظاہر تک آگے انشاءاللہ۔ 5 دن بعد میں 5ویں کون ہے؟ جی بھائی حضرت حسین ابن علی کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے؟ جی بھائی وہ حضرت علی کے ہوئے تھے۔ اتنی تاخیر سے بندہ جب بیان کرے نا پھر ہوتا کیا ہے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، بندہ سویا ہوا تھا، مولوی چپ رہا، تقریر ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے 9 بیٹے ہیں، حسن مرتضیٰ کے 5 بیٹے ہیں، مولا حسین کے 3 بیٹے، 3 بیٹوں میں ایک بیٹا حضرت حسین کا بھتیجا، حسن کا پوتا، علی کا پڑپوتا، ابو طالب کا۔ التبیب والاشراف کتاب کے مطابق نام اس کا ہے ابو بکر، شہید ہے کربلا کا۔ حضرت حسین ابن علی کے بیٹوں کے بیٹے علی اکبر، کیا نام ہے؟ علی اکبر ان کا لقب ہے، نام ان کا کیا ہے؟ تو خواجہ قمر الدین سیالوی، سیال شریف سرگودا والے پیر سیال لجپال، اور ہمارے بھائی محترم جمیل معاویہ صاحب کے پڑوس میں مولانا محمد علی نقشبندی، جامع رسول شرازیہ، سردار چپل چوک، داتا دربار، جو خلیفہ اور مرید ہیں، پیر باقر شاہ کے
کہنے والے سرکار گجرات والوں کے، گجرانوالہ کے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بیٹا حسین کا، بھتیجا حسن کا، پوتا علی کا، پڑپوتا مطالب کا، شہید کربلا کا، اس کا نام علی اکبر نہیں، اس کا نام تھا سیدنا عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ نام علی اکبر ہو تب بھی سلام ہے، نام عمر ہو تب بھی۔ ہمارا سوال تو اتنا سا ہے کہ مولا حسین کے گھوڑے کا نام تو لیتے ہو، تلتل بھی گھوڑا، مرتج بھی گھوڑا، زلجنا بھی گھوڑا، تو مولا حسین کی گھر والی کا نام تو لیتے ہو؟ مولا حسین کے گھر کی نوکرانی فضا کا نام تو لیتے ہو؟ مولا علی گھر کے نوکر، ان کے غلام قمبر کا نام تو لیتے ہو، لیکن مولا علی اکبر کی اماں کا نام بھی لیتے ہو؟ اگر یہ علی اکبر کی اماں کا نام لے تو ملنگ کی اپنی اماں مر جائے، لڑانے کو کچھ نہیں باقی بچے گا۔ کیسے ان سے پوچھئے بھائی علی اکبر کی اماں کون ہے، حسین کی گھر والی کون ہے، حسن کی بھابھی کون ہے، علی کے گھر کی بہو رانی کون ہے؟ ان کی اپنی کتابیں بتائیں کہ مولا علی اکبر کی اماں، حسین کی گھر والی، حسن کی بھابھی، علی اکبر کی گھر کی بہو رانی، اس کا نام ہے سیدہ لیلا، لیلا کی اماں، علی اکبر کی نانی مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ، میمونہ کے ابو تو نام ہے ابو سفیان، اور میمونہ کا بھائی تو نام ہے امیر معاویہ۔ ان سے پوچھو مولا حسین کی بیٹیاں کتنی؟ سین سغرا تو سین کبرا، سین سغرا تو سین کبرا۔ تو بندے کا پتر پر سیدھے سیدھے نام بتا ہے، نام بتا ہے سیدہ سکینہ، نام سکینہ نہیں، نام ہے سکینہ، SUKAINA، لیکن ناموں کے حقیقت پتا یہ گھر والوں کو ہوگا، یہ در والوں کو ہوگا، اور ہمیں تو ایسا لعنتی دشمن بھی لا جو نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے۔ ایک کا نام سکینہ، ایک کا نام فاطمہ، دونوں کی شادی کہاں پر ہوئی؟ سیدہ سکینہ کی شادی ہوئی زید بن عمر بن عثمان سے، فاطمہ کی شادی عبداللہ بن عمر بن عثمان سے۔ یہ دونوں بہنیں، یہ دونوں بھائی، ان دونوں بھائیوں کی جو اماں تو نام اس کا رملہ، رملہ کی اماں تو نام اس کا قریبہ صغرا، اور قریبہ صغرا کے گھر والا ان دونوں کا نانا نام ہے اس کا امیر معاویہ۔ یہ جو دونوں داماد ہیں مولا حسین کے، یہ جناب زید جناب عبداللہ، ان دونوں کے ابو تو نام ان کا عمر، عمر کے ابو تو نام ان کا عثمان، اور دونوں پوتے ہیں عثمان غنی کے۔ رشتہ کتنا پیارا بنتا ہے کہ بیٹیاں حسین کی بھتیجیاں، حسن کی پوتیاں، علی کی پڑپوتیاں، مطالب کی، داماد کون ہیں تو نواسے ہیں امیر معاویہ کے، اور پوتے ہیں عثمان غنی کے۔ اڈیالہ جیل میں نے 58 دن گزارے، میری اور مولانا اورنگزیب فاروق کے ساتھ بھی چکی کی تھی۔ فاروقی صاحب کہا کرتے تھے اللہ پنجاب کی 3 چیزوں سے بچائے، پنجاب کی 3 چیزوں سے۔ کیا؟ پنجاب دا نیڑے، پنجاب دا انٹرچینج لتھو گے تو بس نیڑے گیا شکو پڑا، 25 منٹ تو لگے تھے وہاں پہ۔ نعت خان کا آخری مصرع اللہ اس سے بھی بچا، 3 نظمیں کم از کم آخری مصرع میں ہوتی، اور نعت خان کے بعد خطیب کا آخری بات یعنی کم از کم 17 منٹ کی گفتگو باقی ہوتی ہے، لیکن میری سچی مچی انشاءاللہ آخری گفتگو۔ اگلا اعتراض ہے نام اچھا نہیں معاویہ تھا، تو کیا نام بھائی؟ نام تو ان کا موبائل نام بہت بھاری ہے، بھاری ہے نام جی، ہم بھاری ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بھاری ہے، فاسقوں پر بھاری ہے، منافقوں پر بھاری ہے، لعنتیوں پر بھاری ہے، خارجیوں پر بھاری ہے، رافضیوں پر بھاری ہے۔ تے معاویہ نہ سن کے جڑا کچ کر کے ایسے خارشیوں پر بھی بھاری اور نام تو ایسا پیارا کہ پیغمبر کے صحابہ تو 17 کا نام معاویہ، نبی کا سالہ تو نام اس کا معاویہ، کاتب وحی تو نام اس کا معاویہ، نبی کا پروٹوکول آفیسر تو نام اس کا معاویہ، پیغمبر کا پرسنل سیکرٹری تو نام اس کا معاویہ، نبی پاک کے گھر میں بلا روک ٹوک آیا جائے تو نام اس کا معاویہ، اللہ کے نبی کے سامنے 3 سال تک جو کتابت وحی کرے تو نام اس کا معاویہ، محبوب پیغمبر کی 163 حدیثیں جو امت تک پہنچائے تو نام اس کا معاویہ، محبوب پیغمبر 12 حدیثوں میں ہاتھ اٹھا کے جسے دعائیں دے تو نام اس کا معاویہ، دنیا بھر کی 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل میں سے 65 لاکھ مربع میل پر دین محمدی پہنچانے والا تو نام اس کا معاویہ، نام اس کا معاویہ۔ تابعین تبع تابعین میں 22 کا نام معاویہ، اہل سنت کی کتاب محدثین راویوں میں 41 کا نام معاویہ، اور یار لوگوں کی کتابوں میں محدثین راویوں میں 100 سے زیادہ کا نام معاویہ۔ نام کے معنی اچھے نہیں ہے، ایسے کیا معنی ہے؟ یہ نوز باللہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں۔ عربی لغت کی کتاب بیروت سے تہران ہے، کوئی ایک کتاب بھی روافظ کی اپنی کتابوں میں ایسی نہیں جہاں پر نام معاویہ کے معنی بھونکنے والا کتا لکھا ہو اور من کن تو مولا، مولا کے معنی خلیفہ خلافت سے لکھا ہو۔
یہ ساری کارستانی ہمارے حضرت صاحب کے پڑوس کی ہے، کربلا کا نشہ۔ یہ سارے معنی خود ساختن کے یہیں کے، ورنہ عربی لغت کی کتابوں میں چاہے وہ سین کی ہو چاہے شین کی ہو، وہاں پر یہ معنی اب یہ معنی ہے کیا؟ ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی ہو کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معافیہ کہتے ہیں۔ تو دشمن کے پنجے میں ڈالے پنجہ پنجے کو مروڑ کر رکھ دے، اسے معافیہ کہتے ہیں۔ جس کی ایک آواز سے پورا قبیلہ جمع ہو جائے، اسے معافیہ کہتے ہیں۔ جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرے تو اسے معافیہ کہتے ہیں۔ جنگل میں دھاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معافیہ کہتے ہیں۔ آسمان پہ چمکے چاند تو چاند کی منزل کو معافیہ کہتے ہیں۔ اور رات کو پچھلے پہر آسمان پہ چمکے ستارہ چمک دمک ایسی ہو کہ 4 ٹانگوں والے کی آنکھوں میں ایسی چمن ہوتی ہو تو چمک کو برداشت نہ کرے، بھونکتا نہیں ہے، روتا ہے، بھونکتا نہیں ہے، اور ایسی منحوس آواز نکالتا ہے، گھر میں بیٹھی بوڑھی اما بھی کہ مارو ساڑے کو بٹا، پورا شہر اجاڑ ہوگا۔ جب ایسی منحوس آواز نکالے، اگر 4 ٹانگوں والا اس ستارے کو دیکھ کر روئے تو ستارے کا نام معاویہ ہے، اور 2 ٹانگوں والا روئے تو محمد کے یار کا نام معاویہ ہے۔ نہیں معنی اچھے نہیں ہے، اچھا ہمارے گھر میں ہو تو معنی اچھے نہیں، ہمارے گھر میں ہو بچہ تو معنی اچھے نہیں، تو حضور آپ بتا دیجئے نبی کا بھی چچا، علی کا بھی چچا، نام اس کا حارث، حارث کا بیٹا تو نام اس کا نوفل، نوفل کا بیٹا نبی کا بھتیجا، علی کا بھتیجا، اور نام اس کا معاویہ، تو اس کے نام کے معنی کیا ہو؟ ہمارے گھر میں ہو نام معاویہ تو نام اچھے نہیں، معنی اچھے نہیں، لیکن یہاں پر سیدنا علی جن مرتضیٰ، علی کی بیٹی زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا، تو رب تعالیٰ نے جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کو دوسری بیوی سے دیا بیٹا، کہ بیٹا عبداللہ کا ہے، پوتا جعفر کا ہے، نواسہ علی کا ہے، بھانجا حسن حسین کا ہے، پر پوتا ابو طالب کا ہے، اور نام اس کا بھی معاویہ، جسے مولا حسین نے سفیر بنا کے کربلا بھیجا، نام اس کا مسلم بن عقیل ہے، اسی مسلم کا بھائی ہے، عقیل کا بیٹا، علی کا بھتیجا، حسن حسین کا کزن، ابو طالب کا پڑپوتا، اور نام اس کا بھی معاویہ، تو اس نام کے معنی کیا ہوں گے؟ سیدنا علی کی بیٹی، نام ان کا سیدنا رملہ، رملہ کا جس سے ہوا نکاح، کہ مروان کا بیٹا ہے، رملہ کا شوہر ہے، علی کا داماد، حسن حسین کا بہنوئی، تو نام اس کا بھی معاویہ، تو اس کے نام کے معنی کیا ہوں گے؟ سیدنا علی جن مرتضیٰ، ان کا بیٹا سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا عابد بیمار امام سجاد زین العابدین، چوتھا امام کا بیٹا، وہ نام ان کا امام باقر کا بیٹا، وہ نام جعفر صادق کا بیٹا، وہ نام عبداللہ افتا کا بیٹا، جعفر کا پوتا، باقر کا پڑپوتا، اور نام اس کا بھی معاویہ، تو اس کے نام کے معنی کیا ہوئے؟ 7واں امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، جس سے وصیت لکھوائے، قاتل کا نام معاویہ، 8ویں امام کی امامت کا گواہ، تو نام اس کا معاویہ، جناب علی، 2 شاگردوں کا نام معاویہ، امام جعفر صادق، 1 شاگرد کا نام معاویہ، اور جناب موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، ان کے شاگردوں میں 7 کا نام معاویہ۔ کتنا؟ ان کے نام کے معنی کیا ہوگے؟ جی بھائی، میٹھا میٹھا ہاتھ، کڑوا کڑوا تھو لینے کے بعد اور دینے کے بعد، اور ایسے لوگوں کو فاروق آباد کی گلیوں میں کھیلنے والے بچے تو بے ایمانی نہ کر، بچے کہتے ہیں بے ایمان، لیکن جنگ کی دھرتی قبرستان میں سونے والے بہت کچھ کہتے تھے۔ اگر آج گھر کے مکان کی چھت پر کیا ہے؟ غازی عباس کا علم ہے، کس کا؟ کون ہے؟ مولا حسین کی فوج کے علمدار ہے، تو اللہ جو ہدایت دے، بیٹے کی فوج کے علمدار کے نام کا علم گھر کی چھت پر لگاتا ہے، ہمت کر کے بتا کہ مولا حسین کے بابا علی کی فوج کا جو علمدار تھا جنگ صفین میں، اس کمانڈر کا نام کیا تھا؟ مر جائے گا، نام نہیں بتایا۔ کیسے بتایا کہ جنگ صفین میں مولا علی کی فوج کا جو علمدار ہے، نام اس کا بھی معاویہ، نام اس کا بھی، جب مکان کی چھت پر غازی کا علم ہے، اگر یہ واقعی غازی کا علم ہے تو اللہ علم کو بھی سلام، علمدار کو بھی۔ ہمارا تو سوال اتنا سا ہے کہ آج تیرے گھر پہ جو مکان کی چھت پر لگا ہے 3 کونے والا علم، لیکن کربلا میں تو آج بھی مولا حسین کے روزے پر جو علم لگا ہے اس کے کونے 4 ہیں، تیرے 3 کیوں ہیں؟ آج بھی کربلا میں مولا حسین کے روزے پر جو علم لگا ہے اس کا رنگ سرخ ہے، سونے تیرا کڑا کیوں ہے؟ اب تو فیصلہ کر کے بتا کہ ہم نے علم مانگا کون سا ہے، کربلا والا یا کربلا کا ہمیشہ والا، مولا حسین والا یا بابا صدا حسین والا؟ جی بھائی کون سا مانا؟ سر یہ علم جس کے نام پر ہے اس کا نام ہے کیا؟ کہتے غازی عباس، اس کا نام ہے۔ عباس کون ہے؟ علی کے بیٹے۔ علی کون؟ ابو طالب کا
بیٹا میں نے پہلے کہا ہمت کر، جون کے مہینے میں دوپہر کو 2:33 پر اسٹیل والی نان علم کی چون کے 27 سیکنڈ کے بعد بتا غازی عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ غازی عباس کے بیٹے کا اگر دریائے راوی تک نہ پہنچ سکا تو کم از کم رات 8 بجے آپ کے روڈ پہ کسی ڈمپر کے نیچے سر دے دے گا، لیکن میں نام نہیں بتایا، کیونکہ اس کے دادا نے اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا ہے کہ غازی عباس کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، علی کا پوتا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا ہے، نام اس کا ہے معاویہ۔ نام اس کا ہم جو نام رکھنے نہیں، تسی علی کی دشمنی کا نام رکھے، ہم رکھے تو علی کی دشمنی، علی کے اپنے بیٹے نام رکھے معاویہ، تو کس کی دشمنی؟ تو الحمدللہ ہم نبی والے بھی، ہم علی والے بھی، گھرانے والے بھی، یارانے والے بھی، آل والے بھی، جماعت والے بھی، علی والے بھی، معاویہ والے بھی۔ اس سیدنا امیر معاویہ کی وفات کب ہے بھائی؟ 22 یاد رہے گا جی بھائی۔ اس دن اپنے گھر والوں کو بتانا کیا بھائی، حضرت کھانا بھی کوئی نہیں، پکانا بھی کوئی نہیں، لینا بھی کوئی نہیں، کسی کو دینا بھی کوئی نہیں۔ آج دشمن کے گھر میں تو حلوہ ہے، کیوں بھائی؟ بے روزگاری کا عالم تھا، حوث کا مہینہ تھا، حکمرانی تھی عمران خان صاحب، بندہ پنگا لینے بیٹھا کسی رانا راجپوت سے، تو راجپوت بھائی نے پینجا ایسا چڑھایا کہ ہڈی توڑی کوئی نہیں، جوڑ چھوڑا کوئی، بوتھی سکا کے بازو لٹکا کے بیٹھا گاڑی میں، سیدھا پہنچا حافظ آباد، چونکہ میں بڑے ماہرین ہڈی جوڑے جو دریائے راوی کے پل پر بھی بیٹھے حافظ آباد۔ اس نے پورا چیک اپ کر کے کہا کہ بھائی ہڈی تیری ٹوٹی کوئی نہیں، نہیں درد بہت ہے جسم میں، تو ماہرین نے ہڈی جوڑنے کا کہ صبح صبح گرم گرم حلوہ کھایا کر، یہ اندر کے زخموں کی ٹکور کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ 22 رجب کو صبح سویرے جن کی چمنی کو سے دھواں اٹھتا ہے نا، حلوہ پکا کے کھاتے ہیں۔ اصل میں معاملہ ان کا یہ ہے کہ 1400 سال پہلے امت کے ماموں نبی کے صالح علی کے بھائی امیر معاویہ نے ایسا پینجا چڑھایا تھا کافروں کو، ابھی تک اندر کے زخموں کی ٹکوریں ان کی ہو رہی ہیں، اور واللہ ہمیں کوئی غم بھی نہیں کہ حلوہ کھاتے ہیں، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہماری اماں کے بھائی کی مار ابھی تک دشمن کو یاد ہے، لیکن دشمن کے گھر میں تو حلوہ پکے تو ہمارے گھر میں کیوں؟ یہ بھائی اس کی بنیادی وجہ ایک ہے، خطیب کی زبان پر گئی، سننے والے کے کان پر گئی، لیکن ممبر کی بات گھر والوں تک نہیں پہنچی، کبھی نہیں بتایا مولوی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کریں گے انشاءاللہ جی بھائی انشاءاللہ۔ اچھا میں ہاتھ اس لیے نہیں جوڑ رہا کہ آپ جا کے بتائیں، میں سے کروں میں ہاتھ جوڑوں خدا کے لیے، اب جا کے نہ بتا دیں کیونکہ ٹائم کافی سب ہو چکا۔ وہ بندہ بیچارہ پھنس گیا تبلیغی جماعت والوں کے پاس، تبلیغی جماعت والوں نے کھانے کے آداب بیان کیے، جیسا تیسا پکا ہو سبحان اللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ خواتین گھر میں گرمی برداشت کر کے سب کچھ پکاتی ہیں، تو آپ 2 جملے تعریفیں کہہ دیجیے۔ تبلیغی جماعت والوں کی پٹی تھی، بندہ چڑھ گیا پٹی میں، گھر جو گیا تو لقمہ کھایا، دال کا کہا سبحان اللہ، بیوی نے اٹھایا جھاڑو 2 4 پھیرے، جب مسئلہ اس نے کہا 25 سال ہو گئے تیرے گھر میں دال کھانا پکاتے ہوئے، آج تک کبھی پھوٹے منہ سے تعریف نہیں کی، آج پڑوسن نے دال کیا بھیج دی ہر جملے کر کے۔ ایسا نہ ہو کہ صبح فیس بک پر ہو کہ شاہ صاحب کی تقریر کا نقد نتیجہ بتانا ہے، لیکن ٹائمنگ کا خیال ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے اولاد کو کم از کم اتنا تعارف کروا دیجیے کہ کوئی دشمن اصحاب رسول کسی تحقیق تاریخ کے نام پہ آپ کی اولاد کو در مصطفیٰ سے دور نہ کریں گے انشاءاللہ، اتحاد کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اصحاب رسول کے مقام کو، شان کو، اہل بیت کے پیار و محبت کو زمانے میں پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے، اور زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کرونا جیسے موذی مرض سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔